الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. بہت ہی کامیاب آج کا یہ اجتماع جو تحریک اہل بیت کے زیر اہتمام منعقد ہوا. سارے انتظامات بالکل معقول ہے جیسے ہونے چاہیے سوائے اس مائک کے. ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ میں کسی جلسے میں خطاب کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ 10x10 کے کمرے میں بول رہا ہوں. مائک نہیں، سیٹنگ ہی صحیح نہیں ہے اس کی. آپ ایسے 10 مائک لا لیجیے، اس سے زیادہ مائک کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. جلسے میں مائک جو لگائے جاتے ہیں ویسے کھنکتا ہے، گونجتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ جلسہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل 10x10 کے کمرے میں وہ جو چورن بیچتے ہیں نا وہ پونگے میں، اس قسم کا مائک. میں ہر جگہ جاتا ہوں تو جلسے والوں کو ایک بات بولتا ہوں کہ آپ پنڈال مت ڈالیے، اوپن رکھیے، کھلا رکھیے. تھوڑے دیر آدمی ٹھنڈی برداشت کر لے گا، برداشت ہو سکتی ہے. لائٹ کم لگا لیجئے چلے گا، لیکن مائک پہ تھوڑا زیادہ پیسہ خرچ کیجئے، لیکن اچھا مائک بلائیے. اس کی 2 وجہ ہوتی ہے. سب سے اہم وجہ اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، میں ہر جگہ بولتا ہوں، میری تقریروں میں باتیں ریکارڈ ہے، پھر بھی لوگ دھیان نہیں رکھتے. پہلی وجہ تو یہ رہتی ہے کہ خطیب کو خطاب کرنا ہے تو عوام تک اچھی آواز جانا چاہیے. اب مائک اچھا ہو تو بولنے والے کا موڈ بنتا ہے. اب مائک تھکا ہوا ہو تو پھر مقرر بھی تھک جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جلسہ نہیں ہوتا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ روزانہ لگاتار تقریریں، روزانہ جلسے. ایک جگہ بھی مائک خراب ہے، آواز کہیں آپ کی بیٹھ گئی، آگے کے سارے جلسے متاثر ہوتے ہیں. اب ہر آدمی جب جلسہ کراتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے تو صرف ایک جلسے کو نہیں دیکھنا رہتا، آگے کے دوسرے جلسے والوں کو بھی دیکھنا ہے. ان کی بھی قربانی ہے، انہوں نے بھی محنتیں کی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک جلسے میں تقریر کر لیا، گھر چلے گئے اور پھر 10 دن آرام کرنا ہے. عالم تو یہ ہے کہ بھی گھر والوں کے لیے بیوی پوچھتی ہے کہ گھر کے لیے کب تاریخ دے رہے ہو. اب گھر کے لیے تاریخ دینا پڑتا ہے، یہ حالت ہے. تو ایسی کنڈیشن میں اگر ایک جلسے میں بھی آواز خراب ہو گئی، آپ کی بیٹھ گئی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے کم میں بولتا نہیں ہوں، 3 گھنٹے سے کم خطاب ہوتا ہی نہیں ہے میرا. تو اب 3 گھنٹے تھکے ہوئے مائک پہ بولنا، آدمی ایسا 3 گھنٹے بات کرے تو تھک جاتا ہے، اور پھر مائک پہ تقریر میں بولنا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال آئندہ جب بھی جلسہ رکھا جائے مائک پہ زیادہ پیسے خرچ کیجئے، بلائے آپ پنڈال مت ڈالیے، کھولا اوپن رکھیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ہار پہ پیسہ بچائیے. آپ اتنے موٹے موٹے ہار، میرے خیال سے ایک ہار 300 400 سے نیچے کا نہیں تھا. کتنے دیر پہنے ہم لوگوں نے؟ 1 منٹ بھی نہیں گلے میں رہا. ہار ڈالا آپ نے. میں تھوڑا الگ ٹائپ کا آدمی ہوں، میں تھوڑا پریکٹیکلی آدمی ہوں. تھیوری میں کم دیکھتا ہوں، پریکٹیکل پہ زیادہ دھیان دیتا ہوں. 400 روپے کے آپ نے کتنے ہار لائے؟ میرے خیال سے 10 اگر ہار بھی تھے تو آپ نے 4000 روپے صرف ہار پہ خرچ کر دیا. بہتر ہوتا ہے کہ 2000 روپے آپ مائک والا کو اچھا دیتے ہیں اور اچھا مائک لے جائیں، تو جلسہ آپ کا کامیاب. ہار پہ کوئی تبصرہ کل نہیں کرے گا، کل کوئی نہیں کہے گا کہ کتنا موٹا ہار پہنائے تھے. کل تقریر اچھی نہیں تو کہیں گے کیا بکواس تقریر کی تھی، اتنی دور سے بلائے، کچھ بھی نہیں بات کیا انہوں نے. یہ دیکھیے ذرا سا ہٹے تو آواز ختم. اس کی ہٹ ہی نہیں سکتے، مطلب ایسے چھپک کے بولیے بس. مائک ایسا ہو کہ مقرر ہلتا ڈلتا ہے،
मुखातिब कभी इधर होता है कभी इधर होता है, तो हटता है हिलता है एक जैसा, साइलेंट बिल्कुल मुजस्समा बन के थोड़ी खिताब होता है। और बेहतर होता है कि हार की बजाय, मैं ये नसीहतन कह रहा हूँ, तनकीद नहीं है, माफ करना, कोई इसको बुरा ना माने, माज़अल्लाह मजाक उड़ा रहे हमारे जलसे का, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी नीयत नहीं है, मेरे सब सुन्नी भाई है, मेरा मकसद ही इस्लाह करना है। 400 रुपए हार की बजाय अगर आप 50 रुपए की एक इत्र की बोतलें लाते और सारे उलमा को बांट देते, कम से कम वो 15 दिन 1 महीना वो इत्र लगाते, खुशबू लगाते, तो आपके जलसे को भी याद करते और उनके काम भी आता। हार कोई काम भी नहीं आया। क्या बात है। 1 मिनट भी नहीं पहना आदमी, पहन के भी कितनी देर बैठे आदमी। अब भाई जब शादी का मौका था पहन लिया दिन भर, अब थोड़ी पहनता आदमी दिन भर। तो उससे बेहतर था कि इत्र लाते, और अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने कहा खुशबू से बेहतर कोई तोहफा नहीं। और इत्र सरकार को पसंद था। तो हमारे जलसों की नौयतें बदलना चाहिए। बहुत वो रिवायती दौर चल गया, एक जमाने में चल गया, अब जमाना बदल चुका है, हालात बदल रहे हैं। तो बदलते हालात की बुनियाद पर हमें भी बदलना चाहिए। हमें अपना पैसा वहां ऐसा इन्वेस्ट कीजिए कि वो पैसे का रिटर्न मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह आइंदा आप ख्याल रखेंगे कि जब भी जलसा हो माइक अच्छा रखिए खुदा के वास्ते। और दूसरा, हार की बजाय इत्र की बोतल लाइए, सारे उलमा को एक बोतल बांट दीजिए। आप सारे उलमा खुश भी हो जाएंगे, भाई चलो कुछ तोहफे में इत्र तो दिया इन्होंने। बहरहाल आइए, मैंने कुरान अजीम की तिलावत की है, लेकिन इससे पहले मैं दुआ कर दूं उन तमाम अहबाब के लिए, खुसूसी तौर पर जनाब गौसपीर साहब हमारे, कि जब से तारीख ली मेरे ख्याल से एक दिन भी ऐसा नहीं किया हुआ कि व्हाट्सएप पे सलाम नहीं भेजा हो इन्होंने। ये अलग बात है कि मैं इतना मसरूफ रहता हूँ कि जवाब भी नहीं दे पाता हूँ। अगर सोना है तो भी मोबाइल बंद करके सोना पड़ता है। तो इनकी बड़ी काविशें रही, बड़ी मेहनतें रही, मैं इनके लिए भी दुआ को हूँ। और बल्कि इनके जितने माविनीन हैं, जिनके नामों से मैं वाकिफ तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल तमाम हमारे सुन्नी भाइयों ने खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, लिल्लाहियत के साथ ये जलसा रखा है। मैं भले उनके नाम को ना जानता हूं, लेकिन परवरदिगार आलम उन्हें जरूर जानता है। तो अल्लाह से दुआ है कि रब्बे कायनात उनकी तमाम काविशों को, उनकी कोशिशों को अपने बारगाह में इसको कबूल फरमाए, और इसका बेहतरीन उनको अजर अजीम अता फरमाए। कुरान अजीम की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है खुतबे में, बड़ी मशहूर आयत है, जिस पर सुन्नी उलमा तो बहुत कम बोलते हैं, वो लोग कुछ ज्यादा बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज जिसको वो मौजू बनाते, मैं ही उसको आज मौजू बनाता हूं। क्या बात। ये पारा नंबर 4 है, सूरह आले इमरान है। पारा 4 सूरह आले इमरान, आयत नंबर 103 है। अल्लाह अपने बंदों को हुक्म दे रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बटो, ग्रुप बंदियों में मत जाओ। इस आयत को मौजू बना के सब ये कहते हैं कि आज हमें फिरकों में नहीं बटना चाहिए, आज हमें अलग अलग गिरोह में नहीं होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि गिरोह में होना गोया रब तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करना है। जब हमारे रब ने हमें हुक्म दिया कि फिरकों में ना बटो, तो हमने फिरकों में नहीं बटना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कि हुक्म खुदाबंदी था कि तफर्रे की बाजी मत करो, फिरकों में मत बटो, उसके बावजूद भी ये उम्मत फिरकों में बटी। अब कितने फिरके हो चुके हैं ये तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। वजह यह है कि हम सिर्फ उन्हीं फिरकों को जानते हैं जो हमारे मुल्क में पाए जाते हैं या जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है। लेकिन बहुत से वैसे भी फिरके हैं जिनको हम नहीं जानते। अगर आप मिस्र चले जाएं तो वहां कुछ और टाइप के 2-4 फिरके और मिल जाएंगे आपको। अगर आप सूडान चले जाएं तो वहां कुछ और मिलेंगे। तुर्की चले जाएं तो तुर्की में भी कुछ फिरके मिल जाएंगे, अरब में भी कुछ मिल जाएंगे। बल्कि आपको मैं बताऊं कि इस वक्त 2 बहुत बड़े फिरके जो मौजूद है दुनिया भर में, जो अपने आप को एक अहले हदीस फिरका, अहले हदीस कहते हैं, जिनको हम गैर मुकल्लिदीन कहते हैं, और दूसरा एक अपने आप को जो देवबंदी कहते हैं, और तीसरे जो है वो हम अहले सुन्नत व जमात, जिनको इन लोगों ने बरेलवी नाम दिया, जबकि हकीकत में हम अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमें इससे कोई चिढ़ नहीं होती कि कोई हमें बरेलवी कहता है। हम इसलिए चिढ़ते नहीं है कि हम कहते हैं आप चाहे हमें बरेली कह दो, चाहे कचोचवी कह दो,
چاہے اجمیری کہہ دو، چاہے بغدادی کہہ دو، چاہے مدنی کہہ دو، آپ جس سے بھی نسبت لگاتے ہو سب جنتی، ہمیں معلوم ہے تم نے جنتیوں کی ہی طرف مگر یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی تھوڑی سی اس میں کہوں گا کہ بے غیرتی کہہ لیں یا شرم و جھجک کہہ لیں کہ آپ تو دن رات ہمیں کتنے نام دیتے ہو. کبھی کہتے ہیں دیکھو صاحب یہ ماروی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ کچوچوی ہے، یہ قبر پجوا ہے، یہ رضا خانی ہے، یہ فلاں ہے، اور ہم کسی بھی نسبت پہ نہیں چیڑتے. مگر ہم صرف ایک نسبت آپ کے لیے کہہ دیں کہ وہابی ہے تو آپ کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. تو میرے سمجھ میں یہ آیا کہ جس کی نسبت سے یہ اتنا ڈرتے ہیں فوراً صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں. وہابی وہ اللہ تعالیٰ کا نام وہاب ہے اس لیے ہمیں وہابی کہتے ہیں. اچھا اللہ کا نام ہے تو پھر یہ تو بہت بڑی بدعت ہے کہ کسی صحابی نے اپنے آپ کو وہابی نہیں کہا. تو یہ بدعت آپ نے کیوں اپنا لی بھائی؟ کہ ابو بکر کہتے تھے ابو بکر وہابی، عمر ابن خطاب وہابی، عثمان ابن عفان وہابی، علی ابن ابی طالب وہابی. کسی صحابی نے اپنے نام کے آگے وہابی نہیں لگایا. آپ نے اس کو قبول کر لیا کہ وہاب اللہ کا نام ہے. معاف کیجیے گا جناب، وہابی آپ کو اللہ کے نام کی نسبت سے نہیں کہا جاتا بلکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے کہا جاتا ہے. اور آپ اس نسبت سے اس لیے شرمندہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا ٹھکانہ کہاں ہے. جب اس کی گارنٹی نہیں ہے تو اپنی کیا گارنٹی ہونے والی ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ نسبتوں پہ بہرحال یہ اختلاف کرتے ہیں. تو آپ دنیا میں جائیں تو مختلف فرقے ملیں گے، لیکن اس وقت ہندوستان میں جو 3 بڑی جماعتیں ہیں یا 3 بڑے فرقے ہیں، جس میں ایک دیوبندی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک اہل سنت و جماعت بریلوی مکتب فکر ہے. تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں، دلیل اور پروف کے ساتھ، اگر کوئی چاہے تو میں اس کو ایک بار نہیں کئی دلیلوں سے پروف کر سکتا ہوں کہ اس وقت غیر مقلدین میں کل 32 فرقے ہیں. کتنے فرقے؟ وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کان کھول کر سن لیں، ان کی جماعت میں اس وقت کتنے فرقے ہیں؟ 32. یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم ایک ہے. ایک نہیں ہو آپ 32 ٹکڑوں میں ہو. ایک کا نام سرودی ہے، ایک کا نام مدخلی ہے، فرقے کا نام غرباء اہل حدیث ہے. اس کے بعد صاحب وہ اہل حدیث میں ایک سلفی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر مدخلی ہے. ایسے کل 32 ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک خود کہتا ہے ایک اپنے بیان میں، جس کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، کہ کہتا ہے کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. میں ان 32 سے بیزار ہوں، میں ان 32 میں سے کسی میں بھی نہیں ہوں. مطلب میرے والد کا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں. اس نے باپ ہی کا انکار کر دیا. میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، ضرورت پڑے گی تو میں دکھا بھی دوں گا. تو وہ خود کہتا ہے کہ صاحب یہ 32 سے میں پریشان ہوں. تو اہل حدیث جماعت میں خود 32 ہے، مگر یہ چھپاتے ہیں. اور پرابلم کیا ہے کہ سنی پڑھتے نہیں ہیں، سنی جانتے نہیں ہیں. جاننے کی بنیاد، نہیں جاننے کی بنیاد پر ان کی باتیں پتہ نہیں ہوتی تو بیچارے بھلا نہیں پاتے. اور یہ فرقہ بھلانے میں بڑا مشہور ہے. ایک اگر کوئی سیرا مل جائے نا، اتنا سا وہ بولتے ہیں نا کہ ہلدی کی گاٹ مل گئی تو پنسیاری کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ حالت ہے. اور اس وقت دیوبندیوں میں بھی 2 فرقے بڑے، حالانکہ چھوٹے چھوٹے 3-4 ہیں ان کے، لیکن 2 بڑے فرقے دیوبندیوں میں. ایک ہے حیاتی اور ایک ہے مماتی. حیاتی مماتی یہ نام ہم نے نہیں دیا، یہ انہوں نے ہی رکھا ہے. اس کا جھگڑا کیا ہے ان دونوں کا؟ ایک کہتے ہیں رسول اللہ زندہ ہے، ایک کہتا ہے رسول اللہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. اور اس کو لے کر یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مناظرے ہوتے ہیں. پاکستان کی آپ ویب سائٹ کھنگالے تو اس وقت حیاتی فرقے کا جو سب سے بڑا سرخیل ان کا مولوی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اس کا نام ہے الیاس گھمن. وہ اس کو لیڈ کرتا ہے. اور اس کے طرف دوسری طرف ان کا ایک سیالکوٹی بھی مولوی ہے جو رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے. اور یہ دونوں میں مباحلوں کے بھی چیلنج ہوتے ہیں، مناظرے کی بھی چیلنج ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تک چیلنج ہو گیا کہ آگ جلا کے دونوں کود جاتے ہیں، لیکن دونوں کودنے کے لیے تیار نہیں، بس دھمکیاں چل رہی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ان کے ہاں بھی فرقے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ تم فرقوں میں بٹو مت. تو الحمدللہ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم اہل سنت فرقہ نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ فرقہ وہ کہا گیا جو ہٹتا ہے، نکلتا ہے. فرقہ اس کو نہیں کہا جاتا جو پہلے سے موجود ہے. تو آپ دیکھیں سنی پہلے سے تھے، غریب نواز سے ماننے والے سنی، غوث پاک کے ماننے والے سنی، مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ماننے والے سنی، خلفاء راشدین کو ماننے والے سنی. تو ہم نے آج تک ان سے انحراف نہیں کیا، ہم ہٹے نہیں. ہٹے یہ ہے. اس کی میں سب سے بڑی دلیل دے دوں کیسے ہٹے ہیں. یہ ہٹے ایسے کہ آپ اپنی بستی کا جائزہ لیں اور اپنی بستی میں دیکھیں کہ آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے جو بھی پہلا وہابی تھا، جو بھی پہلا شخص تبلیغی بنا، جو بھی پہلا شخص دیوبندی ہوا، اسی کو پکڑے
اور اس بوڑھے سے پوچھے 40 سال اور 45 سال پہلے بنے ہوئے وہابی سے کہ چچا جان یہ بتائیے بولنا کہ آپ کے ابا کیا تھے؟ تو وہ بے ساختہ کہیں گا ہمارے ابا بھی بریلوی بدعتی تھے. بولے نا ایسا ہی، یعنی مطلب یہ کہ باپ بھی اس کا دیوبندی نہیں تھا، تبلیغی نہیں تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ باپ بھی اگر بدبودار رہا تو کہیں گا دادا تو پکے بریلوی تھے، وہی بدعتی تھے. تو ان سے کہیے کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کا باپ سنی تھا، دادا سنی تھا، دادا کا دادا سنی تھا، لکڑ دادا سنی، چھکڑ دادا سنی، پکڑ دادا سنی، سب سنی، یہاں سے وہاں تک سب سنی. تو اسلام پہلے آیا کہ اسلام اب آیا ہے؟ اسلام پرانا ہے کہ ابھی ہے؟ تو آپ جتنا پیچھے جاؤں گے اتنا نبی سے قریب ہوں گے، اور جتنا آگے جاؤں گے نبی سے اتنا دور ہوں گے. تو جو دور ہوتا جائیں گا، جس کے عقائد نبی کے عقائد سے دور ہوتے جائیں گے وہ فرقہ ہوگا، اور جس کے عقیدے پیچھے کی طرف جائیں گے اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. تو سنیوں کی حقانیت کی دلیل یہ کہ ہم پچھلی باتیں کرتے، ہم کہتے غوث کی بات کرو، خواجہ کی بات کرو، صحابہ کی بات کرو، اہل بیت کی بات کرو، ہم پیچھے جاتے. اور تم کہتے صحابہ کو چھوڑو، ولیوں کو چھوڑو، بزرگوں کو چھوڑو، سب چھوڑو، نیاز چھوڑو، یہ چھوڑو، وہ چھوڑو. کسی نے کہا دیوبند کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ میں نے کہا دیوبند اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی تھیوری یہی ہے کہ فاتحہ بند، نیاز بند، عرس بند، میلاد بند، بزرگوں کی عقیدت بند، قبر پہ جانا بند، سب بند 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 کا دیوبند. تو ہم نے کہا تم نے سب بند جو پہلے تھا اس کو تم نے اب بند کیا. بند کا مطلب پہلے تھا اب بند کیا. تو تم نئے ہو، پرانے نہیں ہو، تم نئے ہو. اور جب تم نئے ہو اور تم نے سب بند کیا تو انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور سنیوں سے فرشتے کہیں گے سب چالو تھا، تیرے لیے جنت کے دروازے بھی چالو، اور تیرے لیے سب بند تھا تو تیرے لیے جنت کے بھی دروازے بند. تو بہرحال یہ فرقے تو ہو چکے، اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں. لیکن کچھ لوگ نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے کیونکہ قرآن نے کہا بٹو مت، تو سب ایک ہو جاؤ، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. ہم نے کہا یار نعرہ تو بڑا اچھا ہے، واقعی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، لیکن سوال یہ کہ وہ پلیٹ فارم کون سا ہے جہاں پر سب کو جمع کیا جائے؟ کیا وہ پلیٹ فارم جس پر غوث ہو وہ بہتر ہے کہ جہاں غوث نہ ہو وہ پلیٹ فارم بہتر ہے؟ وہ پلیٹ فارم جہاں خواجہ ہے وہ پلیٹ فارم چھوڑ کے کوئی اور پلیٹ فارم پہ آپ بلائے وہاں کمپرمائز ہو سکتا ہے؟ نہیں سکتا ہے. تو نعرہ تو آپ کا بڑا خوش اچھا ہے کہ آپ ایک جگہ آ جائیے، سب امت بن جائیے، ایک ہو جائیے، فرقوں میں نہ بٹیے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے فرقوں میں نہ بٹیے کی، تو بات ایسی ہوئی کہ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹوں نے گھر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ کے نکل گئے، باہر جا کے چلا رہے ابو فرقوں میں مت بٹیے، ابو جان چھوڑیے مت، ہٹیے مت. تو باپ کہنا کمبخت میں تو اپنے گھر میں اب بھی موجود ہے، تم نے چھوڑا ہے مجھے، تم نکلے ہو، تم اندر آؤ، تم باہر آ کے مجھے باہر بلا رہے ہو. تو چھوڑا تو تم نے، غوث پاک کو تم نے چھوڑا، غریب نواز کو تم نے چھوڑا، شیخ فرید الدین کو تم نے چھوڑا، مخدوم سمنا کو تم نے چھوڑا، سارے پہلے کے بزرگوں کو تم نے چھوڑا، اور ہم سے کہہ رہے آ جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. ایک ہونا ہے تو جہاں سے گھر سے نکلے ہو آ جاؤ، اور آ جاؤ اس لیے آ جاؤ کہ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو بھولا نہیں کہتے، اس سے پہلے کہ شام ہو آ جاؤ. اگر شام گزر گئی اور رات ہو گئی تو لوٹ نہ سکو گے، ملک الموت پکڑ لے گا. کہنا وقت گزر گیا، جب تجھے مہلت تھی تو نے اس کا وقت کا استعمال نہیں کیا. تو نعرہ تو بڑا اچھا ہے کہ ایک ہو جاؤ، لیکن کیا ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ تو اس کو ہم اپنی طبیعت سے نہیں سمجھیں گے کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم نبی کی سنت، نبی کی سیرت، نبی کے قول کی روشنی میں دیکھیں گے. تو میں نے سوچا کہ چلو اس پر غور کریں کہ یہ جتنی جماعتیں نعرہ لگا رہی ہے کہ سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، تو کیا واقعی ایک ہوا جا سکتا ہے؟ اور خاص طور سے جو ہمارے بیچ کے جو بھائی ہوتے ہیں جن کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں برٹانیہ 50-50، برٹانیہ بسکٹ آتا ہے تو 50-50 بولتے ہیں، یعنی 50-50، یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک. وہ آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے. وہ کہتے سب صحیح. ہم نے کہا یہ کیسی بات ہوئی یار، سب صحیح کیسے ہوگا؟ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ خوشی سے رہ رہا ہے تو شوہر ایک ہے جس نے طلاق دیا، آپ کہتے جس نے طلاق دیا وہ بھی رہ لے وہ بھی صحیح، جس نے طلاق نہیں دیا وہ بھی رہ لے وہ بھی صحیح. تو اپنی بیوی کے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جس نے طلاق نہ دی، اور جب اس نے طلاق دے کے چھوڑ دیا ہو تو اب بیوی کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا. تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے.
جس نے طلاق نہیں دیا وہ کیسے, وہ تو صحیح ہے, جس نے طلاق دے دیا وہ کیسے صحیح ہو سکتا, لیکن ان کا کہنا نہیں سب صحیح, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. تو چلیے ان کی مانیں کہ ہم رسول اللہ کی مانیں, کس کی ماننا چاہیں گے آپ؟ رسول اللہ کی نا. تو آئیے پھر میں اس حدیث سے گفتگو کروں کہ جس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ یہ حدیث پاک سارے مکتبہ فکر کے نزدیک متفق علیہ. متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس پر کسی کا اختلاف ہی نہ. سارے فرقے کہتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے, حضور کی کہی ہوئی بات ہے اور اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, وہ ہے حدیث متفق علیہ. اب یہ حدیث ایک دو نے نہیں لکھی, حضرت امام ترمذی سے لے کر امام ابو داؤد سے لے کر آخری محدث اگر امام جلال الدین سیوطی کو بھی ہم شامل کریں یا شاہ ولی اللہ تک, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک, ایسا کوئی روئے زمین کا محدث نہیں ہے جس نے کم از کم اس حدیث کو اپنی کسی نہ کسی کتاب میں نقل نہ کیا. یہ دنیا احادیث کی, ذخائر حدیث کی واحد ایسی حدیث ہے جس پر میں بڑے مطلب ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا ذخائر حدیث کی واحد ایسی حدیث ہے جس کو ہر محدث نے لکھا, کسی نہ کسی کتاب میں ضرور لکھا, کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں ضرور اس حدیث کو لایا. اب بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے زبانی کئی بار سنی ہے, آج اس کو دیکھ بھی لیجئے. میں ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. یہ جامع ترمذی ہے, وہ 6 حدیث کی صحیح کتاب ہے جس میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ 6 صحیح حدیث کی کتابیں جو سارے مکتبہ فکر کے نزدیک صحیح کتابیں مانی جاتی ہے. اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جامع ترمذی یا سنن ترمذی. آئیے اس کی جلد نمبر 2 ہے, کتاب الایمان ہے. کتاب الایمان کے اندر امام ترمذی حدیث لائے اور حدیث کا نمبر ہے 2641. حدیث نمبر 2641. اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے, اور بھی صحابہ نے اس کو روایت کیا. ابو ہریرہ سے بھی روایت آئی ہے, حضرت جابر سے بھی روایت آئی ہے, امیر معاویہ سے بھی روایت آئی ہے, حضرت علی سے بھی روایت آئی ہے. بہت صحابہ نے اس کو روایت کیا, مگر یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے راوی عبداللہ ابن عمر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً. اس پہ نہیں دکھ رہا کیا بھائی؟ ادھر دکھ رہا ہے کیا؟ وہاں بھی نہیں دکھ رہا؟ ہاں ارے یہ دکھائیے بھائی مانیٹر پہ. ارے مجھے نہیں دکھانا, یہ دکھانا ہے. کیا انتظام کیا یار؟ میرے چہرے کو دیکھ کے کیا کریں گے بھائی؟ یہ دکھائیے, میرے کو تو ویسے لوگ پوچھ رہے ہیں مجھے. یہ دکھائیے بھائی, تو مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں. اب آ رہا؟ چلیے پھر سے دیکھ لیجئے. یہ سعودیہ کی چھپی ہوئی کتاب حدیث کی, ہمارے گھر سے نہیں چھپی. یہ جامع ترمذی. اب لیکن مانیٹر پہ نہیں دکھ رہا. ادھر نہیں دکھ رہا. ایک تو وہ بھی غلط لگایا, ترچھا لگا رہا تھا. یہ جو سامنے بیٹھے ان کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا. مانیٹر ایسے لگانے چاہیے کہ پتہ ہے مجمع کیسے بیٹھے گا, تو اس کے حساب سے دیکھ سوچ کے لگانا چاہیے کہ بھائی جب مجمع بیٹھے گا دکھے گا کہ نہیں دکھے گا. جب دکھ ہی نہیں رہا تو مانیٹر پہ پیسہ خرچہ کر کے کیا فائدہ. ادھر لگا دیے, ادھر ہی دکھ رہے, وہ ادھر والوں کو نہیں دکھ رہا, یہ سامنے والوں کو نہیں دکھ رہا, تو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں جب کہ بلوا کے سمجھایا تھا اس کو کہ ترچھا لگانا, سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو. کتابوں میں اس کا شمار میں بتا چکا ہوں. یہ کتاب الایمان صفحہ نمبر اس کا 26 ہے. حدیث نمبر ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 26, حدیث نمبر 2641. حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وَإِنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، حضور نے کہا لوگوں میری امت بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ اختلاف کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کتنے فرقوں میں بٹے؟ 72۔ کون سی قوم بٹی؟ بنی اسرائیل، جو رسول اللہ سے پہلے کی امت تھی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، اور کہا میری امت میں بھی اختلاف ہوگا اور اس کے سبب میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کتنے فرقوں میں بٹیں گی میری امت؟ 73۔ کلہم فی النار، آقا نے کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت۔ اب اس حدیث سے ہمیں چند باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ دوسری بات پتہ چلی کہ حضور نے کہا سب جہنم میں جائیں گے۔ تیسری بات پتہ چلی کہ حضور نے کہا ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائیں گی۔ اور چوتھی بات یہ جو سب سے اہم تھی کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی جماعت کی پہچان اور نشانی کیا ہے؟ تو آقا نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا۔ کیونکہ حدیث سارے فرقے مانتے ہیں، لیکن مسئلہ پھر یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اور مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ وہ جنتی ہم لوگ ہیں۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کون جنتی ہوگا، ہم تو دین کی خاطر کتنی محنتیں کرتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی چھوڑ دیتے ہیں، بچے چھوڑ دیتے ہیں، 40 دن 45 دن گھومتے ہیں۔ تو ہم صحابہ کے عقیدے پر، ہم رسول کے عقیدے پر ہم جنتی ہے۔ دیوبندی کہتے صاحب ہم دیکھو کتنی خدمت کرتے ہیں، ہم نے مدرسہ کھول رکھا ہے، بڑے بڑے عالم فضلا نکلتے ہیں، حدیثوں کی خدمت ہم کر رہے ہیں، دین محمد کی خدمت ہم کر رہے ہیں، ہم جنتی ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم تو حدیث سے اتنی محبت کرتے ہیں کسی امام کو بھی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں صرف حدیث کی بات کرو، حدیث کو مانو، جنتی ہم ہیں۔ اب ہم بریلوی بھی کہتے ہیں کہ صاحب جنتی ہم ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ دعویٰ تو سب کا ہم جنتی، اور آقا کہہ رہے سب تو جنت میں نہیں جائیں گے، جائے گا ایک ہی، جانا ایک کو ہے، دعویٰ سب کا ہے۔ تو ایسی صورت میں، ایسے حالات میں ایک نوجوان بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صاحب میں جنتی جماعت کی پہچان کیسے سمجھوں، کیسے جنتی جماعت کا انتخاب کروں، کیسے سمجھوں کہ کون جماعت ہے جو جنت والی ہے۔ تو اب ایسے کنفیوژن میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پتہ کیسا لگایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جماعت کے جنتی ہونے میں کچھ حدیثیں پیش کروں تو اس کو دوسرا فرقہ قبول نہ کرے، اور وہ فرقہ یہ کہہ دے کہ صاحب یہ حدیثیں ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ جو حدیثیں آپ اپنی جماعت کی حقانیت کے لیے پیش کر رہے ہیں یہ سب ضعیف حدیثیں ہم نہیں مانتے۔ کیونکہ پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے یہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ حدیثوں کو بھی ضعیف کہہ کے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ حدیثیں پیش کرے اپنی حقانیت کے لیے جس کے بارے میں کہہ دوں کہ یہ حدیثیں ہم نہیں مانتے، تو کچھ حدیثیں وہ نہیں مانیں گے، کچھ ہم نہیں مانیں گے، تو پھر فیصلہ ہوگا تو کیسا ہوگا؟ تو میں نے غور کیا کہ کیوں نہ اسی حدیث میں ہم تلاش کریں کہ جنتی کون ہے، اسی حدیث میں جس پر سب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اور وہ کون سی حدیث جس پر اتفاق ہو؟ وہ یہی حدیث، سب نے مانا کہ 73 فرقے ہوں گے مگر دعویٰ یہ کہ ہم جنتی ہے۔ تو ہم نے کہا اس حدیث پر تو اتفاق ہے، تو آئیے ذرا اسی حدیث پر غور کریں اور تلاش کریں کہ جنتی کون ہے۔ تو اسی حدیث پر جب میں نے غور کیا تو مجھے بالکل واضح طور پر سمجھ میں بھی آ گیا، معلوم بھی ہو گیا، اور میں جان گیا کہ روئے زمین پر کوئی جنتی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن میرا ایک سوال تو لیجئے کہ اس پوری حدیث میں بریلی لفظ کہاں آیا؟ اس پوری حدیث میں سنی لفظ کہاں آیا؟ اہل سنت بھی نہیں آیا، تو پھر آپ نے کیسے سبحان اللہ کہہ کے کہہ دیا کہ ہم ہی جنت؟ میں بتاتا ہوں اس میں لفظ سنی تو نہیں آیا، مگر رسول نے جنتی جماعت کے بارے میں ایک خاص بات بتائی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہو۔ تو اسی حدیث میں عقیدہ رسول کو بھی دیکھیں اور اسی حدیث میں عقیدہ صحابہ کو بھی دیکھیں، تو اب اس میں کیا عقیدہ ہمیں معلوم ہوا کہ آقا نے کہا قوم بنی اسرائیل
72 فرقوں میں بٹے. میری امت ابھی نہیں بٹی ہے کیونکہ میں موجود ہوں تو فرقے نہیں بن سکتے، لیکن مستقبل میں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو آقا نے 3 خبریں بتائی ہے، 3 زمانوں کی بات بتائی. ماضی کی خبر یہ دی کہ 72 فرقے ہوئے بنی اسرائیل میں. حال کی خبر یہ ہے کہ فرقے ابھی ہوئے نہیں. مستقبل کی خبر یہ دے رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو بات معلوم ہو گئی کہ مصطفیٰ ماضی بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ حال بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ مستقبل بھی جانتے ہیں. اور جس میں ماضی کی خبر ہو، جس میں حال کی بھی خبر ہو، جس میں مستقبل کی خبر ہو، اسے کہتے ہیں علم غیب. تو جو نبی کا علم غیب مانتی ہے وہی جماعت ہوگی جنتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ تو مانے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور مصطفیٰ کا غیب نہ مانے. تو جس نے غیب کا انکار کیا وہ جنتی نہیں، کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. تو یہ غیب کی خبر ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا بات ہے؟ خبر کو مان لی اور خبر لانے والے غیب کا نبی کو نہیں مان رہا، اس کے اس علم غیب کا انکار کر رہا ہے. تو اس حدیث میں واضح ہو گیا کہ عقیدہ اہل سنت بریلوی جماعت ہی وہ ہے جو کہتی کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم غیب عطا کیا. اب دوسرا دیکھیں، اس میں ساری جماعتیں کہتی ہیں سب ایک ہو جاؤ، سب مل جاؤ. مگر صحابہ کا عقیدہ پتہ چلا، صحابہ نے یقین نہیں کہا یا رسول اللہ جو آپ کی امت میں 73 فرقے ہوں گے، کیا ہم ان سب کو ایک کرنے کی کوشش کریں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، ان کو ایک جگہ جمع کریں؟ نہیں، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ پتھر کی لکیر. مصطفیٰ نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے، تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ 73 ہوں گے، آپ ایسا فگر کیوں دے رہے؟ آپ صرف یہ کہیے کہ یا رسول اللہ یہ کہیے کہ میری امت میں فرقے ہوں گے، مگر آپ کہہ رہے 73 ہوں گے. تو صحابہ نے بتایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ غیب جانتے ہیں، اور غیب کے طور پر مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ کتنی جماعتیں ہوں گی، کتنی تعداد ہوں گی، کون کون جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ جب نبی نے 73 کہا تو 73 ہی ہوں گے، نہ 72 ہو سکتے ہیں نہ 74 ہو سکتے ہیں. 73 تو 73 ہی. تو صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ کیا ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، ملانے کی کوشش کریں؟ صحابہ نے کیا کہا؟ اپنا عقیدہ بتایا. ارے جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ جائے جہنم میں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ جنتی کی نشانی بتائیے. تو یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو جہنمی ہے ان سے ہمیں غرض نہیں، جو جنت والے ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو اعلیٰ حضرت نے یوں کہہ دیا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. اچھا اب اس حدیث پہ اور ذرا غور کریں. آقا نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے، اب 72 جہنم میں جائیں گے. تو 72 جہنم میں کیوں جائیں گے بھائی؟ جہنم میں جائیں گے حضور کہہ رہے ہیں نا. جس کو نبی کہہ دے جہنم میں جائیں گے وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں؟ نہیں. تو نبی کہہ رہے 72 جہنم میں جائیں گے، تو جہنم میں کیوں جائیں گے؟ وجہ اسی حدیث میں چھپی بھی ہے. اور وجہ یہ چھپی ہے کہ رسول اللہ نے کہا جو جنت میں جائیں گا اس کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا تو وہ جنتی. تو معلوم ہوا کہ جنتی کا عقیدہ رسول اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق. اب جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کا عقیدہ رسول اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں. تو مطلب جہنم میں جانے کا سبب عقیدہ رسول کے مطابق نہیں، جہنم میں جانے کا سبب عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں. تو دوسرے لفظوں میں واضح ہو گیا کہ ان کا عقیدہ کفر ہے. تو نبی نے کہا 72 کافر ہوں گے، 72 کا عقیدہ کفریہ ہوگا، 72 کفر کی حالت میں ہوں گے، اس لیے جہنم میں جائیں گے. تو مصطفیٰ نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ جو کافر ہوتا ہے اس کو جہنمی کہنے میں میں ہچکچاتا نہیں ہوں، اور 1-2 کو نہیں. جب میں 72 کو کہنے میں ہچکچاتا نہیں تو تم 2-4 کو کہنے میں ہچکچاتے ہو. تو یہ بھی عقیدہ بدل ہے جو کہہ رہے کہ کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو. تو اس کا عقیدہ رسول کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. نبی تو کھلے عام کہہ رہے 72 جہنم میں جائے، کہتا میں کسی کو جہنمی نہیں بولوں گا. اب ایک اور حدیث دیکھیں. اب وہ گروہ جو بیٹاریاں 50-50 کے منصب پر ہے
اور جن کا کہنا ہے ہم سب ایک جماعت بن کر دکھائیں گے، ہم سب کو ایک جگہ لانا چاہتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث سنے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، میرے رب نے 2 دعا قبول کر لی، ایک دعا کے بارے میں میرے رب نے کہا ہے مصطفیٰ محمد یہ دعا مت مانگیے، یہ دعا ہم آپ کی قبول نہیں کریں گے۔ مجھے ایک دعا کے مانگنے سے روک دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں جس میں 2 قبول ہوئی اور ایک دعا کو مانگنے سے روک دیا گیا تھا آپ کو؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے پہلی دعا کی کہ پروردگار عالم میری امت پر کبھی عذاب نہ آئے، میری امت عذاب کے سبب تباہ نہ ہو جائے جیسے پچھلی امتیں تباہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ دعا تیری قبول کر، تیری امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا کہ عذاب سے پوری امت تباہ ہو جائے۔ پھر حضور کہتے ہیں میں نے دوسری دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے شفاعت کا اذن عطا فرما، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب تجھے شفاعت کی اجازت دی، تو جس مومن کی جس ایمان والے کی شفاعت کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ آقا کہتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، مجھے شفاعت کی بھی اجازت دے۔ تیسرا حضور کہتے ہیں میں نے رب سے کہا پروردگار میری امت میں فرقے نہ بنے، میری امت میں فرقے نہ ہو، جیسے بنی اسرائیل فرقوں میں بٹے میری امت فرقوں میں نہ بٹے، میری امت میں قیامت تک ایک ہی جماعت رہے، ایک ہی مذہب کے ماننے والے رہے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ دعا مت مانگ، تیری امت میں فرقوں کا ہونا مقدر ہو چکا، تیری امت میں فرقے ہوں گے، فرقے بننا ہے، تو اب اس کے علاقہ نے کہا کہ اب مقدر ہے کہ میری امت میں فرقے ہوں گے، اور میرے رب نے مجھے بتایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ تیری امت میں فرقے ہوں گے، یہ ایک نہیں ہو سکتے، یہ 73 حصوں میں بٹیں گے۔ آقا کہہ رہے میری امت 73 میں بٹیں گی، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو اب مجھے بتاؤ بات اللہ کی کہیں بھی پوری ہوگی، بات رسول کی کہیں بھی پوری ہوگی کیا ان لوگوں کی کہیں بھی پوری ہوگی؟ اللہ رسول کی ہوں گی نا، تو اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں فرقے ہوں گے، یہ ایک نہیں ہو سکتے بلکہ 72 کو جہنم میں جانا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم کسی کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے، ہم سب کو ایک کر کے بتائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سنیوں سے نہیں ٹکرا رہے، یہ اللہ رسول سے ٹکرا رہے۔ اب یہ بتائیے اگر یہ ایک کر سکتے تھے تو آپ اور ہم کیا چیز ہے؟ اگر کسی کا یہ حق تھا، کسی کا یہ مرتبہ ہو سکتا تھا کہ فرقے نہ بننے دے، وہ صحابہ کی جماعت ہو سکتی، ان سے بڑھ کر ایمان والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے ایمان کا تو یہ حال تھا کہ قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے، ان کے ایمان کو آئیڈیل بناؤ اپنا، ان کے ایمان کی پیروی کرو۔ لیکن صحابہ نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا فرقے ہوں گے تو انہوں نے جان لیا کہ اب اس کو ہونے سے روک نہیں سکتا کوئی، تو انہوں نے کہا مصطفیٰ اب ہم ایک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ ہمیں جنتی فرقے کی، جنتی جماعت کی نشانی بتا دیجیے۔ تو جب صحابہ اس کو ایک نہ کر سکے تو آج کی یہ صلح پسند کر سکتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم سب کو ایک کر دیں گے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں فرقہ ہونے کا مقدر ہے، تو ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک کرنے کی بات کریں اور سب کے لیے ایک کوشش کریں، بلکہ ہمارا صرف یہ مقام ہے، ہمیں یہ صرف ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو جنتی جماعت ہے اس کے ساتھ ہو جائے۔ اب بتائیے جنتی جماعت وہ ہے کہ جہاں غوث اور خواجہ ہے، یا جنتی جماعت وہ جہاں غوث اور خواجہ ہی نہ ہو؟ کون سی جماعت جنتی؟ لیکن ایک فرقے نے تو شیوا یہ بنا لیا، کہا کہ صاحب تم تو مسلمان ہی اس لیے نہیں ہو کہ غوث و خواجہ کو مانتے ہو، اور پھر انہوں نے طرح طرح کے الزام تراشے، کہا کہ ہم جنت میں اس لیے کہ ہم توحید پر ہیں، اور ہمارے علاوہ جتنے خصوصاً بریلوی جو لوگ ہوتے ہیں تو بہت بڑے مشرک ہیں، یہ اتنے بڑے شرک کرنے والے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں سے مانتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے قبروں کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، اس لیے ایک نام رکھا قبر پوجوا، دوسرا نام رکھا کہ صاحب یہ مشرک، تیسرا رکھا بدعتی ہیں، بدعتیں کرتے ہیں،
تو اب مختصر وقت میں میں چاہتا ہوں کہ اس بات کا ہم جائزہ لیں کہ وہ جو ہم پر الزام رکھتے ہیں کہاں تک صحیح ہے. چنانچہ سب سے پہلے جو شرک کا الزام ذاکر نائک لگاتے ہیں ہم پر، ان کو سنتے ہیں. نائک صاحب کا الزام کیا ذرا سنیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بھوج کا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. دلیل سنے آپ نے ان کی. جو کچھ جملے کہیں اس سے ذاکر نائک کی جہالت کھل کر سامنے آتی. اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے لوگوں پہ جو اس کو بہت بڑا اسکالر سمجھتے ہیں. میں نے کہا کسی گدھے کو کوٹ اور ٹائی کا وہ مزدور بھی، وہ ٹیکسی چلانے والا بھی عربی بول لیتا ہے. صحیح بات. تو زبان سے علم نہیں پہچانا جاتا. علم کیا ہوتا ہے؟ جس کو کہا گیا تفقہ فی الدین، دین کی باتوں میں گہرائی میں اترنا، دین کو سمجھنا، حدیث رسول کو سمجھنا، عقیدے کو سمجھنا. یہ تفقہ فی الدین کسی اور چیز کا نام ہے، لینگویج کا نام نہیں ہے، زبان کا نام نہیں. آپ جاپان جائے اور آپ کو جاپانی نہیں آتی تو سارے جاپانی آپ کو بولے کہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے. آپ بولوں گے میں ان پڑھ ہوں، بھائی مجھے جاپانی نہیں آتی، ایک لینگویج کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے پڑھا لکھا ہوں میں. ایک شخص نے اردو کی کتاب پڑھی اور اس نے پڑھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جدہ ہے. ایک شخص نے وہی بات انگلش کی کتاب میں پڑھی کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جدہ میں. دونوں معلومات رکھتے ہیں تو دونوں کو کہا جائے گا نا بھائی قابل ہے، پڑھے لکھے معلومات رکھتے ہیں. آپ کہیں گے تو نے اردو میں پڑھا تو اس لیے جاہل ہے، تو نے انگلش میں پڑھا اس لیے تو عقل مند ہے. نالج لینگویج کی محتاج نہیں ہوتی، نالج کسی اور چیز کا نام. لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ٹائی پہنتے ہیں صاحب ذاکر صاحب انگلش بول لیتے تو بڑے اسکالر ہیں، مگر اس کی جہالت دیکھو. کہتا ہے کہ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام. یہ جملے میں اس کی جہالت پتہ چل گئی پہلے ہی جملے میں. اس لیے کہ سب سے پہلی بات، مزار کو اگر کوئی پوجتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا، وہ شرک ہوگا. مزار کو اگر کوئی پوجتا ہے، مزار کی کوئی پوجا کرتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ شرک. شرک الگ ہوتا ہے، حرام الگ ہوتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں. شرک کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور حرام سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، صرف گناہگار ہوتا ہے. صحیح بات. مثلا چوری کیا حرام ہے، گناہگار ہوگا. زنا کیا حرام ہے، گناہگار ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن شرک کیا، پوجا کی اللہ کے علاوہ کسی کی، چاہے مورتی کی کیا، قبر کی کیا، کسی زندہ کی کیا، کسی مردہ کی کیا، کسی کی بھی اگر پوجا کیا، عبادت کیا، مشرک ہو گیا، اسلام سے خارج. مگر ذاکر نائک کی نالج دیکھیے، کہتے قبر کو پوجنا حرام ہے. تو سب سے پہلے ذاکر صاحب قبر کو اگر کوئی پوجتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ شرک ہوگا. تو آپ کو حرام اور شرک میں ہی فرق نہیں معلوم ابھی، اور آپ اسلامی اسکالر ہیں. اور دوسری معلوم ہے کہ قبر کو پوجنا حرام ہے. تو سب سے پہلا ہمارا سوال کہ قبر کو پوجتا کون ہے؟ تو کون لوگ ہیں جو قبر کو پوجتے ہو؟ تو آپ کو شرم نہیں آتی کوٹ پہن کے ٹائی پہن کے جھوٹ بولتے ہو؟ میں آپ سے کہوں چوری کرنا حرام ہے، آپ سن لیں گے ایک دن بھائی ٹھیک ہے چوری کرنا حرام ہے. پھر دوسرے دن پکڑوں میں بھائی جان سنیے چوری کرنا حرام ہے. ہاں بھائی حرام ہے. پھر تیسرے دن آپ سے ملاقات ہوئی، جناب سنیے چوری کرنا حرام ہے. ہاں بھائی حرام. ارے چوری کرنا حرام ہے. ساتویں دن آپ بھی جھلا گئے کہ بھائی خبیث 7 دن سے پکا رہا ہے، حرام ہے چوری. پہلے بتا چوری کیا کس نے؟ کیا تجھے میں چور نظر آ رہا ہوں؟ میں چور دکھ رہا ہوں؟ تو آپ جب کسی بات کا الزام لگا رہے ہیں تو پہلے پروف تو کیجئے کہ جرم کیا کس نے؟ آپ نے پوری امت کو مشرک بنا دیا اور یہ بتایا نہیں کہ قبر کو پوچھتا کون ہے. تو پھر اس کے طرفدار کہیں گے کہ نہیں انہوں نے بتایا نہیں، لیکن ہم بتا دیتے ہیں کہ قبر کو بریلوی پوجتے، اسی لیے ان کو قبر پجوا کہتے ہیں. میں نے کہا معاف کرنا،
کوئی بھی جاہل سے جاہل، گوار سے گوار، ان پڑھ سے ان پڑھ، کوئی بھی بریلوی سنی مسلمان قبر کو نہیں پوجتا۔ آپ اجمیر جاتے ہیں، غریب نواز کی قبر کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ جا کے آپ کہتے ہیں اوم نمو نمو معین الدین چشتی؟ بغداد جا کے آپ کرتے گھنٹی بجاتے اوم نمو نمو عبد القادر جیلانی، اوم نمو نمو کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کرتے کیا ہے میں بتاتا ہوں، جس کو یہ پوجا کہتے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں یہ پوجا کیسے، ان کی آنکھ کا چشمہ کتنا خراب ہے دیکھ لیں آپ۔ انہیں چاہیے کسی اچھے ڈاکٹر سے چشمہ خریدیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے آنکھ ٹیسٹ کروائے۔ ان کا نمبر کتنا خراب ہے۔ آپ پوجتے نہیں ہیں، قبر کو چومتے ہیں۔ یہ چومنے کو پوجنا سمجھتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اگر چومنا پوجنا ہے تو ذاکر صاحب آپ بھی اس شرک سے بچے نہیں ہیں۔ جب تک بیگم کو چوما نہیں تھا پروڈکٹ باہر نہیں آیا تھا۔ اسی پوجا پاٹ کے بعد کچھ اچھے اچھے پیدا ہوئے۔ یہ وہ پوجا ہے جو ہر دیوبندی اور ہر اہل حدیث وہاں بھی کرتا ہے۔ تو چومنا پوجنا کب سے ہوا؟ اب چومنے کے بارے میں جو اختلاف بھی ہے علماء کے مابین وہ یہ ہے کہ ایک علماء کے نزدیک منع ہے، اور منع بھی مکروہ تنزیہ کی حد تک، تحریمی نہیں ہے۔ ان کو اب یہ پتہ نہیں، ان کے بھی سر پہ سے گئی ہوں گے، ان کو تحریمی حریمی بھی پتہ نہیں۔ اب جس بیچارے کو حرام اور شرک نہ معلوم، اس کو کیا پتہ تحریمی اور تنزیہ کیا ہوتا ہے۔ خلاف ادب علماء کا ایک طبقہ ہمارا کہتا ہے کہ قبر پر جائیں، مزار پہ جائیں تو نہ چومیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی جماعت میں کہتے 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے رہو، ادب اس میں ہے، ادب بتایا۔ اور علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے محبت کا غلبہ ہو تو چوم لو، ماں کے قدموں کو چومنے کی اجازت ہے، باپ کے ہاتھوں کو چومنے کی اجازت ہے، تو ولی بھی مبارک ہے، مقدس ہے، محترم ہے، اس کی قبر کو بھی چوما جا سکتا ہے، اور صحابہ سے ثابت ہے۔ امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے روضے کو چوم رہے ہیں۔ ادھر سے مروان گزرتا ہے، اس زمانے کا وہابی تھا، اس نے دیکھا، کہا کہ بڑا جھنجھلاٹ سے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ اے ابو ایوب انصاری یہ کیا کر رہا ہے تو؟ قبر کو چوم رہا۔ اس کے نزدیک شرک تھا، قبر کی پوجا تھی۔ ابو ایوب انصاری نے کیا کہا معلوم ہے؟ امام حاکم نے المستدرک کے اندر یہ حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولمعت الحجر، کہا بدبخت سن، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، میں کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ ہمارے نزدیک رسول زندہ ہے۔ امام بخاری کی اب ادب المفرد کتاب اٹھائے، وہاں بھی بے پڑھے لکھے کا نام ہوتا، لکھ کے رکھ لیجیے آج سے، وہاں بھی بے پڑھے لکھے کا نام۔ تبلیغیوں کا تو یہ حال ہے، فضائل اعمال سے آگے گاڑی نہیں بڑھتی ہوئی، اور سرمایہ فضائل اعمال، اور اہل حدیث بخاری مسلم کے آگے آگے نہیں بڑھتے۔ دوسری حدیث کی کتابیں انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی بیچاروں۔ امام بخاری کی کتابیں ادب المفرد، اس میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب کا نام ہی کیا رکھا انہوں نے؟ بزرگوں کے ہاتھ اور پیر چومنا۔ اس میں حدیث لاتے ہیں کہ حضرت علی اپنے چچا عباس کے ہاتھ چوما کرتے تھے، اپنے چچا عباس کے پیر چوما کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے جاتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیتی، بیٹی اپنے بابا رسول اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی۔ چومنا تو محبت کی نشانی ہے، تو چومنے کو شرک کہہ دیا۔ پھر آگے گاڑی بڑی ذاکر صاحب کی، کہا میں جانتا ہوں لوگ کم علمی کی بنیاد پر قبر پہ جاتے ہیں، یعنی جو لوگ قبروں پر حاضر ہوتے ہیں وہ کم علم ہے، اور جو قبروں پہ نہیں جاتے وہ بہت بڑے عقل مند ہیں۔ بہت سا کلچر مل جاتا ہے، کلچر مکس ہوتا ہے۔ ہمارے باپ دادا جاتے تھے پہلے مندر، اب جا رہے مزار۔ دیکھیں ذاکر نائک کا چشمہ کتنا خراب ہے، اس کو مندر اور مزار میں فرق نظر نہیں آتا۔ مندر اور مزار ایک ہے؟ کہتا پہلے مندر جانے کی عادت تھی، عادت تھوڑی سی یہ بدلی کہ اب مزار پہ جانے لگے، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔
یعنی پہلے مندر میں جا کے بت پوچھتے تھے، اب مزار پہ جا کے قبر پوچھتے۔ اگر ذاکر نائک کی اس بات کو مان لیا جائے کہ قبروں پر جانا کم علموں کی دلیل ہے، کم علمی کی بات ہے، تو پھر بات تو اتنی لمبی بڑھے گی، اتنی دور تک بڑھے گی کہ بات رسول اللہ تک پہنچ جائے گی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، تو رسول اللہ کی توہین کہلائیں گی کہ رسول اللہ بھی علم نہیں رکھتے تھے، ذاکر نائک 1400 سال کے بعد اتنا بڑا عقل مند ہو گیا کہ جو مزار پہ جاتے ہیں، جو قبر پہ جاتے ہیں، وہ کم علم ہوتے ہیں، مسلمان کم علم ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، اگر کم علمی کی دلیل ہے قبر پہ جانا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب احد کی قبروں پر نہیں جاتے تھے؟ کیا سرکار اصحاب بدر کی مزاروں پر نہیں جاتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے مدفونوں کی قبروں پر نہیں جاتے تھے؟ ارے حضور تو قبروں پر اس قدر گئے کہ جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل امین نے روکا رسول اللہ کو، اور روک کے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے، حدیث بھی صحیح مسلم کی، کہ آقا کہتے ہیں کہ جب میں رکا، پوچھا کہ اے جبریل کیوں روکا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ موسیٰ کی قبر ہے، موسیٰ کی زیارت کرتے ہوئے چلے۔ تو سرکار کے حدیث کے الفاظ ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، تو میں نے موسیٰ کی قبر پر قیام کیا اور دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ گویا نبی نے بتایا کہ جو صاحب قبر ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، بلکہ قبر میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھا کر۔ ان کو مردہ سمجھنے والے کا عقیدہ مردہ ہوا۔ تو رسول اللہ تو حضرت موسیٰ کی بھی قبر پر گئے، تو وہ بھی کیا کم علم تھے؟ جبریل بھی کم علم تھے، ذاکر صاحب بڑے عقل مند ہو گئے۔ اچھا، رسول اللہ نے فرمایا میں شب معراج گیا، پوری معراج کا واقعہ ہے۔ حضور نکلے ہیں مسجد حرام سے، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد حرام اور بیت المقدس کے درمیان میں مقام ہے حضرت موسیٰ کی قبر کا۔ اب حضور رکے موسیٰ نماز میں، سرکار انتظار کرتے ہیں۔ موسیٰ نے سلام پھیرا، رسول نے سلام کیا، پہل سرکار نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام یا اخی، اے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی میری طرف سے سلام ہے۔ کچھ گفتگو ہوئی، آگے بڑھے گئے سرکار۔ سرکار نے پہل کیوں کیا؟ ادنا تو موسیٰ ہے، سلام تو موسیٰ نے پہلے کرنا چاہیے تھا نا۔ رسول اللہ نے سنت بنا دیا، حضور توقف کرتے، موسیٰ پہلے سلام کرتے۔ لوگ کہتے یہ مخصوص ہے کہ موسیٰ نبی تھے، حضور کے لیے زندہ کیا گیا، حضور کے لیے زندگی پیدا کی گئی، موسیٰ نے سلام کیا، حضور نے جواب دیا۔ نبی نے سلام میں پہل کر کے سنت بنا دیا کہ جب بھی قبر پہ جاؤ تو سلام کرو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ قبر پر جانا سنت بنا دیا۔ اور ایک دوسری بات حکمت دیکھیں آپ، آقا معراج پہ جا رہے ہیں، ابھی بیت المقدس آنے کا ہے تو موسیٰ سے وہاں ملاقات ہونا ہے، قبر پہ رکنے کی کیا ضرورت؟ بیت المقدس میں ملاقات کر لیتے موسیٰ علیہ السلام سے۔ چلو بیت المقدس میں ٹھیک سے ملاقات نہیں ہونے والی تھی، 1,24,000 انبیاء تھے، تو چھٹے آسمان پہ تو موسیٰ سے 8 بار مل رہا ہے، وہاں ملاقات ہو جاتی۔ تو جبریل نے رکوایا کیوں؟ حضور جاتے ہوئے رکے کیوں؟ پھر یہ بھی تو ہو سکتا آتے ہوئے موسیٰ کی قبر کی زیارت کرتے۔ تو بڑی حکمتیں تھی نبی کی۔ جبریل نے رکایا اس لیے کہ مصطفیٰ رکیے، میں رکوا اس لیے رہا ہوں کہ وہ دور دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے زمانے میں ایک ٹائی پہنا ہوا بابو آئے گا، ڈاکٹر لکھا ہوگا، لوگ بیوقوف ہوں گے، اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور کہیں گا کم علم جاتے ہیں قبروں پر، کم علمی ہے قبروں پر جانا۔ تو میں رکوا اس لیے رہا ہوں کہ مصطفیٰ یہ آپ کی امت کے سنت بن جائے کہ قبر کی زیارت کروانا میری سنت ہو گیا ہے، اور آپ رک کے زیارت اس لیے کر لیجئے کہ قبر کی زیارت کرنا آپ کی سنت بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، شیر نزاع، شیر۔ تو میں نے اپنی سنت یہ بنائی کہ جب کسی اچھے کام کے لیے نکلو تو کسی مقرب بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ تو جب میں اس موسیٰ کی قبر پر حاضر ہوا تو تم بھی جب کسی اچھے کام کے لیے نکلو تو اپنے علاقے کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیے کہ موسیٰ افضل ہے کہ اللہ کے رسول افضل ہے؟
تو جب رسول افضل ہو کے قبر کی زیارت کرے، ہم ادنا ہو کے افضل کی زیارت نہ کریں؟ یہ ہے ان کے شرکی بھٹی. ان بنیادوں پہ قوم کو بانٹتے یہ ہے اور پھر اعلان کرتے کہ ایک ہو جاؤ. ایک ہو جاؤ کی بات نہیں کرتے، دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی محبت چھوڑ کر ہمارے منوس فرقوں میں آ جاؤ. ایک ہو جانے کا ان کے نزدیک مطلب یہ ہے. آئیے اب ان صاحب کو بھی سن لیجیے. یہ مولوی توصیف الرحمان صاحب ہے. کیا نام ہے ان کا؟ مولوی توصیف الرحمان. ان کو بھی سن لیجیے. یہ پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جو بارڈر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر، وہ کس کو پوچھتے ہیں؟ کھڑے کو. اور ہم کس کو پوچھتے ہیں؟ پڑے کو. وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں. وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، ہم اس کو داتا کہتے ہیں. وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں، ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں. وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں. وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بجھن گاتے ہیں اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں. خواجہ نہ دے گا پھر کون دے گا؟ یہ شرک کا فتویٰ دیکھا. وہ مندر بناتے ہیں، یہ درگاہ بناتے ہیں. وہ چادر چڑھاتے ہیں، وہ چندی چڑھاتے، پھول چڑھاتے ہیں. وہ بھجن گاتے ہیں، یہ قوالی پیٹتے ہیں. اس پہ تفسیر ہم بعد میں کریں گے. اس زانی کو بھی سن لیجیے. کون ہے جانتے میں نے زانی کیوں کہا؟ اور سب پہ آیا ہے آپ کا، اس لیے کہا. معلوم ہے آپ کو. اور کمال تو یہ کہ ابھی بھی تقریر ہو رہی ہے اس کی. تو میں حیرت میں پڑ گیا. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ابھی بمبئی میں تقریر کیا ہے اس نے. میں نے کہا اس جماعت میں اب زانیوں کے علاوہ بچا ہی نہیں ہے کوئی. اچھے مولوی ختم ہو گئے. میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کا اپنا ذاتی فیل ہے. مجھے اس سے کچھ غرض نہیں ہے کہ وہ ایک رنڈی کے پاس جائے کہ 10 رنڈیوں کے پاس جائے. لیکن جو اس نے ہم پہ حملہ کیا اس کا جواب ہم ضرور دیں گے. وہی بات جو اس نے توصیف الرحمان نے مختصر کہی، اس نے بڑے پھیلا کے کہا. اب اس کے الفاظوں میں سنیے. اور اس بنیاد پر یہ ہمیں مشرک کہہ کے اسلام سے خارج کر رہا ہے. ذرا سنیے اس کی دلیل. اور اتنا ہے، دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو. وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی، ایک کھڑی مورتی کی. یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے. یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے. یہ احمد رضا خان کا مزار ہے. یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے. جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے. ورنہ مجھے بتا دو. ابھی روک رہے ہیں. اب اس کی کلپ ابھی باقی ہے. پہلے فرق کیا ہے سنی مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں؟ فرق کچھ بھی نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. صرف کتنا فرق ہے؟ ایک کھڑے کی پوجا کر رہا ہے، ایک پڑے کی پوجا. میں نے تو پہلے عرض کیا کہ آپ پوجا کرتے ہیں نہیں، مگر جھوٹ جب تک بولے کہ نہیں ان کا فرقہ چل نہیں سکتا. جھوٹ بولنے کے لیے ان کو فرقے کو چلانے کے لیے جھوٹ بولنا بہت ضروری ہے ان کے لیے، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا آپ وہاں بھی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا میں جھوٹا ہوں، بس یہی دلیل ہے. اب مان جائیے کہ میں پکا بات. یہ جھوٹ بولے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. ان کو بیچاروں کو معلوم ہوتا کچھ ہے نہیں، لیکن بس خاموں کا ہوشیاری بتاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سنی علماء کے سامنے کبھی مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ کھڑی مورتی ہے، یہ بڑی مورتی ہے. پھر انہوں نے نام بھی لے لیا کہ یہ جو ہے شنکر بھگوان کی مورتی ہے، اور یہ بڑے پیر صاحب غوث پاک کی مورتی ہے. یہ احمد رضا کا مزار ہے، یہ نظام الدین کا مزار ہے، نظام الدین اولیاء کا مزار ہے. یہ کھڑی مورتی ہے، یہ بڑی مورتی ہے. ذرا ایمانداری سے بتاؤ آپ لوگ، یہ جو ہے یہ مورتی ہے؟ اس کو کبھی مورتی بھی کسی کتاب میں پڑھا، سنا، دیکھا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ قبر. عام انسان کی ہو تو قبر، بزرگ کی ہو تو احتراماً مزار. دونوں میں فرق کچھ نہیں ہے. عربی زبان میں دونوں کے لیے قبر ہی لفظ آیا. ہماری اردو میں ادباً ہم مزار کہتے ہیں، جیسے عربی میں تو بھی کے لیے انتا، آپ کے لیے بھی انتا. آپ اور تو میں فرق نہیں ہے عربی زبان میں، لیکن ہماری زبان میں چھوٹے کے لیے تو ہے، بڑے کے لیے آپ ہے.
اور عربی میں ایک ہی لفظ ہے، جیسے انگلش میں یو، بڑے کے لیے بھی یو، چھوٹے کے لیے بھی، دونوں کے لیے الگ الگ نہیں، ان کی زبان کا قاعدہ، لیکن ہماری زبان میں تو کے لیے الگ ہے، آپ کے لیے الگ ہے۔ تو قبر ہو چاہے مزار ہو، ہے وہ قبر ہی، احتراماً ہم مزار کہتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اسے قبر کہتے ہیں، اسے مورتی کہتے ہیں؟ نہیں، اسے قبر کہتے ہیں۔ مگر ان کی عقیدے کی بد عقیدگی کی آنکھیں کتنی خراب ہے، تقابل اس کا اور اس کا کر رہا ہے، کہتا ہے یہ شنکر کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر کا مزار ہے۔ تو مجھے بتائیے شنکر میں اور بڑے پیر صاحب غوث پاک میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ کہتا کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک پڑی مورتی ہے اور ایک کھڑی مورتی ہے۔ تو یہ بزرگ کو، یہ ولیوں کی قبروں کو، نبی کی قبروں کو یہ مورتی کیوں کہتے ہیں؟ میں سوچا کہ آخر ان کو پرابلم کیا ہے، مورتی بت یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے دماغ میں اس وقت فوراً آیا کہ مسئلہ یہ اصل میں کہ یہ نام تو حدیث کا لیتے ہیں، قرآن کا لیتے ہیں، بات بات پہ کہتے ہیں قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، مگر یہ سب سے بڑھ کر اپنے ملا کے مقلد ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر اپنے مولوی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ 1115 ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو پیدا ہوا تھا عرب میں، اس نے کتاب لکھی تھی کتاب التوحید۔ اس کتاب میں اس نے لکھا تھا سب سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے کو، حضور کی قبر کو دیکھنا ایسا جیسے بت کو دیکھنا۔ محمد کی قبر سب سے بڑا بت ہے، تو اس نے حضور کی قبر کو بت قرار دیا۔ اس کی ساری نسلیں آج تک 150-200 سال سے آج تک قبروں کو مورتی کہتے ہوئے نظر آ۔ تو اگر ان کے نزدیک قبر مورتی ہے تو میرے خیال سے وہابیوں کے قبرستان پہ پھر قبرستان نہیں لکھا ہوتا ہوگا، مورتستان لکھا ہوتا ہوگا۔ اور ان کا کوئی مرتا ہوگا تو یہ اسی طرح اعلان کرواتے ہوں گے کہ حضرات جرجس کا باپ مر گیا ہے، اس کا نام ہے مولوی جرجس، حضرات مولوی جرجس کا باپ مر گیا، اس کی مورتی فلک مورتستان میں بنائی جائے گی۔ اب دوسری بات بتائیے، اس میں اور اس میں فرق ہے یا نہیں؟ غوث پاک کا تقابل اس خبیث نے شنکر سے کیا، اس کا وجود بھی نہیں ہے، اس کا وجود بھی ثابت نہیں، مگر یہ موجود ہے۔ یہ تھے ہسٹری میں بس پروف نہیں، مگر یہ تھے، یہ ہے۔ کل بھی فیض جاری تھا، آج بھی فیض جاری ہے، اس کا پتہ نہیں، اس کا وجود کا کوئی معلوم نہیں، یہ ذات معدوم میں چھپی ہوئی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ نہیں تھا، کوئی پروف نہیں، مگر یہ موجود تھے۔ اور دونوں میں فرق اتنا ہے، یہ کہہ رہا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، میں کہتا اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ یہ موجود، اس کا وجود نہیں، اسے دیکھ لو، اسے محبت کر لو، اس کے سامنے ادب سے جھک جاؤ، مشرک ہو جاؤ، مگر یہاں آ کے اگر مزار کو چوم لو، محبت سے آ جاؤ، محبت سے دیکھ لو، تو آقا کہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، حیدری۔ اور آخر میں لفظ کا استعمال کی حدیث میں دیکھو، سرکار نے کہا من زارا قبری، جس نے میرے قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو رسول بھی دیکھ رہے تھے آنے والے زمانے میں جرچچے سے خبیث آئیں گے، توصیف الرحمان جیسے نابکار آئیں گے، جو قبروں کو بت کہیں گے، مورتی کہیں گے۔ تو آقا نے کہا یہ بت نہیں ہے، یہ مورتی نہیں ہے، بلکہ میں موسیٰ کی قبر پر جا رہا ہوں تاکہ سنت بنا لوں، اور تم میری قبر پر آؤ تو تم قبر سمجھ کر نہ آنا، مٹی کا ڈھیر سمجھ کر نہ آنا، بلکہ کیا من زارا قبری، جو میری قبر کی زیارت کر لے، وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو بتائیے شرک کرنے پہ شفاعت واجب ہوتی ہے؟ تو کہہ رہا قبر پہ جانا شرک ہے، اور آقا کہہ رہے قبر پر آؤ تو شفاعت لے جاؤ۔ تو دین تو مصطفیٰ کا کچھ اور پتہ چل رہا ہے، عقیدہ تو رسول کا کچھ ہے، پتہ چلا ان کا عقیدہ رسول اور صحابہ کے عقیدے سے میچ۔ اب اس کے بعد انہوں نے دلیل دی کہ فرق کیوں نہیں ہے قبر اور مورتی میں، تو انہوں نے اس کے لیے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پیش کی کہ رسول اللہ نے یہ فرق بتایا ہے۔ انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑا، عقل کی کسوٹی کو لایا، ذرا ان کی ناقص عقل کے شعبے بازی دیکھیے ذرا۔ بھائی کام تو اس پہ بھی ہو رہا، ورنہ مجھے بتا دو، ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر
پکی مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان، یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام، یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک، ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں، مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قدم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے، اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تو اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ دیکھیں بھارت کا اگر ہندو جنتی نہیں ہے تو پھر تم سنیو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو، کیونکہ جرجی صاحب خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں، لاؤ اپنے اپنے سرٹیفکیٹ، میں تھپے لگاؤں گا، مسلمان کافر، مسلمان کافر، مسلمان، سرٹیفکیٹ لاؤ۔ تو میں تو اس پر ایک جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں، بولتے بولتے بھی اب مجھے برا لگنے لگا کہ کتنا بولوں، اس کی بے غیرت کی غیرت ہی نہیں جاگ رہی۔ میں کئی جگہ بولا کہ جارجی صاحب اس کے علاقہ اٹاوا میں وہاں 2 بار جلسے ہوئے، میں گھر کے پاس گیا، اس کی کمیٹی والوں سے کہا دیکھو میں آ رہا ہوں، اس سے اپائنٹمنٹ لو یار، اس سے ٹائم لو، تو بولا ہاں میں ہوں، بات کریں گے، بھاگ گیا پھر۔ تو میں 4 سال سے بول رہا ہوں کہ جرجی ایک جگہ بیٹھ جاتے ہم، تو سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہے ایمان کا کہ تم اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ دو، تو میرے پاس تو 2 ہے، ایک تو میرے ایمان کا اور ایک تیرے کافر ہونے کا، تو بیٹھ تو کبھی بیٹھتا نہیں ہے خبیث، عورت کے پلوں میں منہ چھپاتا ہوں، سمجھ رہے نا؟ اب جہالت دیکھیے، میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، جذبات میں ہوں، سمجھ میں آ گیا، فتوے ہوش میں نہیں دیتے ہو تم، جذبات میں دیتے ہو، یہی تو پرابلم ہے تمہارا، اور فتوے جذبات میں نہیں دیے جاتے، ہوش میں دیے جاتے۔ میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں تو میں یہ جذبات میں فتویٰ دے کے جا رہا ہوں۔ اگر تم چادر چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد، قبر پہ پھول ڈالنے کے بعد، قبر کو غسل دینے کے بعد تم سب جنت میں چلے گئے تو ہندوستان کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا، جنت اس کے باپ کی ہے، ایک ایک کر کے بھیجیں گے، جاؤ ایک کو بھیجیں گے، بتائیے اندازہ لگائیے۔ یہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں، کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ 60 کروڑ ہندو جائیں گے؟ کیا حدیث میں آیا؟ ارے قرآن تو کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ وعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے، اللہ کہتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کافروں کے لیے ہم نے جہنم بنائی، یہ بولتا نہیں ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے سب۔ اب یہ جذبات میں تھے اور جذبات میں کہا کہ فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام اس پہ ہو رہا ہے۔ وہ چنری چڑھائے تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو مسلمان، وہ مورتی کو دھوئے تو کافر، تم قبر کو غسل دو تو مسلمان، وہ مورتی کے سامنے کھانا رکھے تو کہتا ہے پرساد ہے، تم قبر کے سامنے کھانا رکھتے ہو کہتے ہو تبرک ہے۔ جو کام وہاں ہو رہا ہے وہی کام اس میں فرق نہیں ہے۔ میں جملے میں بات ختم کر دوں گا کیونکہ آگے کچھ ویڈیو دکھانی ہے، کچھ نئی باتیں کرنی ہے، صرف ایک جملے میں، ورنہ حدیث اور قرآن سے بہت سارے دلائل ہے کہ شرک کی قسمیں کتنی ہیں، شرک کہتے کسے ہیں، ان بچوں کو پتہ بھی نہیں کہ شرک کہتے کس کو ہے، شرک کی قسمیں نہیں معلوم ان کو کہ شرک ذات کیا ہوتا ہے، شرک صفات کسے کہتے ہیں، اس کے بعد شرک الافعال کیا ہوتا ہے۔ میں صرف ایک جملے میں کہہ دوں گا کہ جرجی صاحب
اس میں اور اس میں فرق اتنا ہے، آپ کے جذبات میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ فرق کیا ہے، فرق کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنا فرق ہے اس میں اور اس میں جتنا آپ کی بیوی اور آپ کی بہن میں فرق ہے۔ کتنا فرق ہے جتنا آپ کی بیوی اور آپ کی بہن میں فرق ہے، ورنہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ آپ اکثر جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اشارہ سمجھ گیا؟ بہت جذباتی ہے کہ جذبات میں تمیز نہیں ہوتی کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ تو جب یہ تمیز اڑ جائے آپ کے جذبات میں آ کے کہ کون جنتی کون جہنمی، تو کل جذبات میں دونوں کو سامنے بٹھا کے بہن کو اور بیوی کو کہا فرق کیا ہے؟ چٹیا اس کی بھی ہے، چٹیا اس کی بھی ہے، عورت یہ بھی ہے، عورت یہ بھی ہے، بچہ یہ بھی پیدا کر سکتی ہے، بچہ یہ بھی پیدا کر سکتی ہے، مزہ اس سے بھی ملتا ہے، مزہ اس سے بھی ملتا ہے، فرق کیا ہے؟ تو عقل مند سنی منہ چڑھاتے گئے گا جدی صاحب پاگل ہو گئے ہو، بہت بڑا فرق ہے، بیوی سے بچہ ملے گا نیکوکار ہو جاؤں گے، اچھے باپ کہلاؤں گے، اب بہن سے بدکاری کر کے بچہ لاؤں گے، حرام کار کہلاؤں گے۔ تو فرق واضح ہو گیا، یہاں جاؤں گے تو مشرک ہو جاؤں گے اور یہاں جاؤں گے تو سنی صحیح عقیدہ شفاعت کے ملک لے کر شان اولیاء، مسلک اہل سنت، مسلک اولیاء۔ اب دونوں کے کاموں میں فرق کیا ہے میں بتا دوں، زمین آسمان کا فرق۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے خدا سمجھ کے ہوتا ہے، اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے خدا کا بندہ اور اللہ کا محبوب سمجھ کر ہوتا ہے۔ ہم چادر چڑھاتے ہیں تو ولی کو خدا نہیں سمجھتے، ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی، اللہ نہیں کہتے۔ اور تو خود کہتا ہے وہاں بھی بولتے مگر سمجھتے نہیں آتے، بولتے غیر اللہ کو چادر چڑھانا شرک ہے، تو تو کیا اللہ کو چڑھاتا ہے؟ جب تو نے خود قبول کر لیا کہ یہ غیر اللہ ہے، جب یہ غیر اللہ ہے، غیر اللہ ہے، تو جب اس کو اللہ مانا ہی نہیں تو بھی شرک کہاں سے ہوا؟ شرک تو تب ہوتا جب اسے اللہ کہتا۔ تو خود جب طے ہو گیا کہ یہ غیر اللہ ہے، مگر یہ تیری بدنصیبی ہے کہ تو ولیوں کو غیر اللہ کہتا ہے۔ سنو، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ولی غیر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ تو بت ہے، غیر اللہ تو وہ معبود ہے جن کو دوسرے پوجتے ہیں، یہ غیر اللہ نہیں اللہ کے ولی، یہ اہل اللہ ہے، یہ اہل اللہ ہے۔ تجھے اللہ کے غیر اور اہل اللہ میں فرق ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور یہاں ہم جو کچھ کرتے ہیں مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر تمہارا پیمانہ یہی ہے شرک کا کہ کام میں یکسانیت دکھ رہی ہے، سملٹی دکھ رہی ہے، مماثلت ہے، یکسانیت ہے، تو شرک کا فتویٰ ہے۔ تو پھر میں بھی تمہاری لب و لہجے میں کہوں کہ فرق کیا ہے، اس کو بھی شرک بول کے ختم کرو، اسلام سے نکالو۔ پھر دیکھتے کتنے دیوبندی اس پہ راضی ہے اور کتنے اہل حدیث راضی ہے۔ اسی کے لب و لہجے میں کہوں کہ فرق کیا ہے، ہندو تیرتھ پہ جاتا ہے، تم حج کے لیے جاتے ہو، حج بند کرو۔ ہندو جائے تو اپنے مورتی کا طواف کرتا ہے، تم کعبے کے پتھر کا طواف کرتے ہو، فرق کیا ہے؟ وہ اپنی مورتی کو بوسے دیتا ہے، محبت میں چومتا ہے، تم حجر اسود کے پتھر کو چومتے ہو، فرق کیا ہے؟ وہ اپنے معبود کے سامنے جھکتا ہے، تم کعبے کے سامنے سجدے کرتے ہو، فرق کیا ہے؟ وہ جاتا ہے اپنے تیرتھ پر تو گنگا کا پانی بوتل میں مقدس سمجھ کے لاتا ہے، تم زمزم بھر کے لے آتے ہو، فرق کیا ہے؟ وہ جاتا ہے اپنے مورتی پہ گلاب چڑھاتا ہے، تم نے کعبے کے پتھروں پہ گلاب چڑھا رکھا، فرق کیا ہے؟ وہ جاتا ہے کہ اپنی مورتی کے سامنے بلی دیتا ہے، تم اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہو۔ وہ جاتا ہے تروپتی بالاجی مندر، تم مندر میں جا کر اپنے معبود کی پوجا کے بعد اپنا سر منڈاتا ہے، تم جاتے ہو تو قربانی کے بعد حلق کرواتے ہو، تم بھی سر منڈوا دیتے ہو، فرق کیا ہے؟ وہ اپاس رکھتا ہے، تم روزہ رکھ لیتے ہو، فرق کیا ہے؟ تو یہ کام بھی اب بند کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں مصطفیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔
हम काबे का तवाफ खुदा समझ के नहीं करते, हम काबे के पत्थरों को खुदा नहीं समझते। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा मुस्तफिया में साफ फरमाया इरशाद कि अगर किसी ने काबे की तरफ सजदा किया और नियत ये दी कि काबे के पत्थरों को सजदा कर रहा हूं, काफिर हो गया। काबे को हम सजदा नहीं करते। काबा एक सिमत है डिसिप्लिन कायम रखने के लिए कि एक सिमत में सबके सब एक साथ हो। अगर किबला ना होता तो मस्जिद में रोज झगड़े होते, बोलता आज मुंह इधर मुंह करके नमाज पढ़ने का हो रहा है, दूसरा बोलता मैं तो इधर पढ़ूंगा। अब उधर उसने सजदा रख गया, उसकी कमर उससे टकरा रही है, उसका हाथ उससे टकरा रहा है, डिसिप्लिन खराब। एक सिमत मुतय्यन की, सजदा काबे को नहीं होता, सजदा किबले के पत्थरों को नहीं होता। मगर आका ने हजरे अस्वद को चूमा, कहा मैं चूम रहा हूं, इबादत नहीं कर रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, मोहब्बत में चूम रहा हूं। तो आका ने पत्थर को मोहब्बत में चूमा, तो हमने कहा ये पत्थर तो जन्नती है, मगर ये बशर जो कब्र में ये भी तो जन्नती है। हमने कब्र को भी चूमा, मगर इनके शिर्क के ठिकाने नहीं। और एक शिर्क की मैं अभी तारीफ आपकी इनको बताऊंगा तो आप ताज्जुब में पड़ जाओगे कि या अल्लाह, इनके यहाँ शिर्क जो है बिल्कुल ठुटाने की तरह मिलता है। अब दुरूद शरीफ पढ़े बताऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ बोल इंशाअल्लाह। क्लिप नजर नहीं आ रही। अब देखिए फर्क क्या है, फर्क क्या है, बहुत राग अलापा। इसका नाम सुनेंगे फिर उस पर मैं जुमला कसूंगा। इसका नाम है बिलाल फिलिप्स। ये सऊदिया का शक्लें देखो तो ये मौलवी, यानी शक्लें ऐसी है कि कहने वाला कहता है कल रात ख्वाब में शैतान को देखा, सारी सूरत जनाब की थी। नाम बिलाल फिलिप्स, एक दूसरे का नाम साकिर नाइक। ये नाइक है, खलनाइक है, क्या है क्या ये? तो मेरा भी एक सवाल है, फर्क क्या है? ईसाइयों में भी फिलिप्स होता है, हिंदुओं में भी नाइक होता है, तुम्हारे यहाँ भी नाइक भी है, फिलिप्स भी है, फर्क क्या है? अरे फिलिप्स नाम, बिलाल तो ठीक था भाई, समझ में आता है बिलाल। ये फिलिप्स नहीं पल्ले पड़ा कि फिलिप्स कंपनी का कौन सा बल्ब है जो नया लॉन्च हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट है, अल्लाह जाने। बिलाल फिलिप्स सऊदिया के आलिम में उर्दू तो आती नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं। रसूल के तकरीब कितना कुफ्र और शिर्क इनके घर में चटनी और अचार की तरह खाते हैं। जब तक वहां भी 10 बार दिन भर में चटनी की तरह शेर 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 बोले नहीं, खाना अलग नहीं होता। उस बेचारे सिर्फ इतना पूछ लो अल्लाह के बंदे शिर्क की तारीफ बता दे जरा, वो नहीं मालूम उसको। सुनिए, calling. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshipping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. This is ये अमेरिका का फतवा था असल में। तो फतवा ये था कि वो कहते हैं जनाब, वी से कॉलिंग, वी से या अल्लाह। हम तो अल्लाह को जब पुकारते हैं तो कहते हैं या अल्लाह। इफ यू से या रसूल अल्लाह, यू आर इन्वॉल्व वर्शिपिंग इन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यू आर इन्वॉल्व इन वर्शिपिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है कि अगर आपने या रसूल अल्लाह कह दिया तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की इबादत में शरीक किया। इस बुनियाद पर आप मुशरिक हो गए। किसके कितने कहने पे मुशरिक हुए आप शरीक? या रसूलुल्लाह। तो अब इन जाहिलों से कोई पूछे, अब जाहिल ना कहे तो क्या कहे यार इनको कि या रसूलुल्लाह कहने से मुशरिक हो गया, तो या रसूलुल्लाह का मीनिंग बता दो जरा। या के मायने आए, ये उर्फ निदा है, मुखातिब के लिए आता है। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना किसी को, मतलब ए साहब सुनो, अरबी में या पे या ए है ना, या रसूल अल्लाह। रसूल के मायने पैगाम लाने वाला, अल्लाह का इसमें जाती है, यानी वो जात जो अल्लाह की तरफ से पैगाम लाए, ये मीनिंग है। तो आपने कहा ऐ वो जात या रसूल अल्लाह, ऐ वो जात, ऐ वो शख्सियत जो अल्लाह का पैगाम बंदों की तरफ लाए। कौन सा शिर्क हुआ भाई इसमें?
آپ نے رسول کو اللہ کا پیغام لانے والا کہا کہ اللہ کہہ دیا؟ پھر جتنے صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے سب مشرک. صحابہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ تو کہتے تھے. بلکہ عبداللہ ابن عباس کی قرآن کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. قرآن میں آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اے ایمان والو، نبی کو ایسے نہ پکارو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور ایسا نہ پکارو نبی کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو، جیسے کہتے ہو اے فلاں اے فلاں، میرے نبی کو یہ نہ کہو محمد. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں محمد کہنے سے روکا گیا، یہ نہ کہا گیا اے محمد سنو اے محمد سنو، اس کو بیعت بھی کہا گیا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیا کہا کہو کجہر بعض. اس کی تفسیر میں کہتے ہیں تو تم جب کہو تو یہ کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا ابو القاسم، اس طرح کہو. اور صحابہ اسی کہتے تھے، بلکہ اتنا ہی نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ. صحابہ کا عشق دیکھے جب حضور کو مخاطب کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ اس بارے میں کیا ہے، بلکہ کہتے تھے فداکا ابی امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس بارے میں بتائیے کیا ہے. یا سرکار کا عشق تھا صحابہ کا. مگر ان کا عجیب فتویٰ کہا کہ صاحب عجیب معاملہ ہے کہ یا رسول اللہ کا آپ مشرک ہو گئے. پھر شرک کی بھٹی تھوڑی اور سلگائی انہوں نے، جب شعلے بڑھ کے شرک کے ان کے، اور تو کہتے ہیں کہ that wine masjid where you see the people like to put a plate or name plate, it's a ya Allah, it's a ya Rasulullah, it is wrong. کہتے ہیں مسجدوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ دو پلیٹیں لگا دیتے ہیں، نیم پلیٹ، پگڑے لگا دیتے، تصویریں لگا دیتے. ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ اور دوسرے پہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ. یہ دو پلیٹیں یا محمد یا اللہ کی آپ نے لگا دی، یہ بھی رانگ ہے، غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، مشرک ہو گیا. اس سے بھی شرک ہے. تو اب کس کس کے گھر میں ایسی تختیاں لگی ہے بھائی، ایسے ایسے تصویر لگی ہے جس میں یا اللہ بھی لکھا ہے یا محمد بھی لکھا ہے؟ آپ سب مشرک ہے یار. کوئی بھی مسلمان نہیں بچا ہندوستان میں. نہیں، اور کسی سے دشمنی نکالنا ہو نا تو اس سے بڑھ کر کیا دشمنی ہوگی کہ اس کو جہنم میں پہنچائے. جیل میں پہنچانا بھی ایک دشمنی ہے، مگر اس سے بڑھ کر تو یہ کہ جہنم میں پہنچاؤ. تو بڑے پیار سے جانا، ایک تصویر ایک ٹکڑا تحفے میں دے دینا جس میں یا اللہ یا محمد لکھا ہو، بولا گھر پہ لگا لو. آپ وہ لگائے تو آپ کے بولا تو تو کیا جہنم میں پکا. دلیل کیا ہے کہ کیوں بھائی یہ دو پلیٹ آزو بازو مسجد میں لگا دی، مسجد کے اندر یہ حرام کیوں ہو گیا، یہ کفر شرک کیوں ہو گیا، یہ رانگ کیوں ہو گیا؟ تو کہا کہ صاحب آپ نے اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر میں محمد کو لا کے رکھ دیا. یہ ہے پرابلم. ان کی عقل بھی بڑی عجیب ہے. یہ وہاں بھی بولتے ہیں نا دیوبندی صاحب، بریلوی جو ہوتے ہیں نا یہ اتنا مبالغہ کرتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں نبی کو، اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا کے برابر کر دیتے ہیں. سنا ہے نا؟ ان بیچاروں کو کوئی علم نہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور جو گھومتے اصل پہ جماعتوں میں ان کا تو یہ حالت طوطے ہوتے ہیں، جتنا آقا رٹا دیتے اتنا ہی طوطا سناتا ہے، اس سے آگے تو گاڑی بڑھتی نہیں. تم رسول کو اتنا بڑھاتے ہو خدا کے برابر کر دیتے ہو. اس جملے میں جواب مکمل کر رہا ہوں. تم کہتے ہو کہ ہم نبی کو بڑھا کے خدا کے برابر کر دیتے ہیں. ارے خدا کے برابر کیسے کر سکتے؟ سب سے پہلے تو حد خدا بتا، خدا کی حد تو بتا. جب رب کی حد ہی نہیں معلوم تو مصطفیٰ کو اس کے برابر کرے تو کیسے کرے؟ جتنا تو نے مصطفیٰ کو جانا اس سے ہزاروں کروڑوں لامحدود سوچ سمجھ عقل اس سے پرے ہے خدا کی ذات. شاہ عبداللہ مودودی دہلوی نے ایک جملے میں فیصلہ کیا، یہ مانتے شاہ عبداللہ کو، شاہ عبداللہ کو نام لیتے بات کو نہیں مانتے. شاہ عبداللہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں پوری کائنات میں اگر سب سے افضل ذات ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. تو عزیز محمد کی تعریف میں جتنا کہنا ہے کہے، جتنا کہہ سکتا کہے، یہاں تک کہ حضور کو صرف خدا نہ کہے، باقی جتنا کہے گا سب جائے گا، صرف خدا نہ، خدا چھوڑ کے سب جائے گا. اور اسی کو شیخ سعدی نے کہا بعدت خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، یہ قصہ طویل نہیں ہے، قصہ مختصر ہے. تو طویل کیا ہوگا؟ قصہ مختصر ہے. تو خدا کے برابر تو ہم کرتے ہی نہیں.
اور ہم کیا کریں یار، جس ذات کو اللہ نے اپنے ساتھ رکھا، ہم کون ہوتے ہیں نیچے اوپر کرنے والے؟ اللہ کے محبوب ہے، اللہ نے جیسا چاہا جہاں چاہا رکھا۔ چلیے بتائیے، اب ایک جملے میں جواب دے دوں گا۔ ایک غیر مسلم آپ کے پاس آئے، کہے کہ بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھائیں گے یا غسل کروائیں گے؟ کلمہ پڑھائیں گے۔ کیا آپ کون سا کلمہ پڑھائیں گے بھائی؟ لکھا ہوا ذہن میں ہے، ذرا تصور کرو کیسا لکھا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ مانیٹر پہ بھی نہیں ہوا تھا، دکھا رہا۔ چلیے میں تصور میں لا رہا ہوں آپ کو۔ لا الہ الا اللہ، کہاں ختم ہوا؟ اللہ۔ یہ پہلا کلمے کا ٹکڑا جس کا جز اقرار الوہیت، اقرار توحید، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ختم کہاں ہو رہا ہے یہ حصہ؟ اللہ پہ۔ اقرار رسالت دوسرا حصہ کلمے کا جز اب شروع ہو رہا ہے محمد رسول اللہ۔ مجھے بتائیے، اللہ پہ ختم تھا، محمد سے شروع ہوا، اللہ محمد کے بیچ میں کوئی وقفہ، کوئی کاما، فل سٹاپ، کچھ سکون، کچھ نہیں۔ تو جب اللہ نے کلمہ توحید میں جس کو پڑھ کر مسلمان ہوا جاتا ہے، اس میں رب نے اپنی ذات سے اپنے مصطفیٰ کو جدا نہ کیا، تو کون ہے جو تختیوں میں جدا کر رہا ہے؟ تجھے مانے کہ رب کو مانے؟ جس کو شرک بول رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اسی سے تو مومن بن رہا ہے۔ اور اگر جدا کرنے کی بات کروں گے، ہم نہیں کہتے، میں قرآن پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے فتوے جذباتی تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو آپ کی جماعت کا ٹھیکہ ہے۔ جذبات میں آ جائیں تو پھر تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ کوا کھانا بھی ثواب ہو جاتا ہے، جائز ہی نہیں ثواب ہو جاتا ہے۔ بکرے پہ ثواب نہیں ہے، بکری پہ ثواب نہیں ہے، مگر کوا کھانے پہ بڑا ثواب ہے۔ پارہ نمبر 6 سنیں، سورہ نساء آیت نمبر 150، سورہ نساء کی آیت 150، اللہ فرماتا ہے تم تختیوں میں جدا کرتے ہو میرے محبوب کو۔ سنو اللہ کیا فتویٰ دے رہا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب، کافر ہو چکے وہ لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، اور کافر ہو چکے وہ لوگ جو چاہتے ہیں مصطفیٰ کو مجھ سے جدا کر دیں، میرے حبیب کو مجھ سے الگ کر دیں، تفریق ڈال دیں۔ ویریدون ان فرقوا بین اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کے بیچ میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ الگ رسول الگ، وہ کافر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پہلو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا، یہ بڑا طویل پہلو ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے رہے کہ انہوں نے ہمیں مشرک بنانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے، میں نے جواب بھی دے دیا، مگر آئیے ذرا ان کے اپنے خود شرک دیکھ لیں گے، کتنا بڑے مشرک خود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود شرک سے نہیں بچ پائے ہیں اور چلیں پوری دنیا کو مشرک بنانے کے لیے۔ چنانچہ آئیے سب سے پہلے ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ کو، کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی۔ اصل میں 3 کتابیں اس کے اندر، ایک ہے عرف الجادی، کنز الحقائق، ہدیۃ المہدی، 3 کتابیں ایک ساتھ جمع کی گئی ہیں۔ ہدیۃ المہدی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے علامہ ہیں جن کا نام ہے وحید السما صاحب، حیدرآباد کے تھے، مر گئے۔ صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ یہ عربی میں کتاب لکھی، اب ذرا عقیدہ دیکھیے اور جس کے جملے یاد رکھیے، فرق کیا ہے اس کو یاد رکھنا، اس کو اپنے گھر کی خبر نہیں۔ کہتے ہیں وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَقَفٌ وَقَبْضَةٌ وَأَصَابِعٌ وَسَائِدٌ وَزَرَعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقٌ وَقَدَمٌ وَرِجْلٌ وَسَاقٌ وَقَنَافٌ كَمَا تَلِيقَ بِذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ۔ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے، وجہ اس کی آنکھ ہے، وجہ اس کا چہرہ ہے، وجہ یعنی وجہ کے معنی چہرہ، اللہ کا چہرہ ہے۔ اچھا اللہ کا چہرہ ہے تو پھر کیسا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوگا، گورا ہے، کالا ہے، سانولا ہے؟ معاذ اللہ۔ آگے کہتا ہے وہ عین، اللہ کی آنکھ بھی ہے، وَيَدٌ اس کے ہاتھ بھی ہے، وَقَفٌ اس کی ہتھیلی بھی ہے، وَقَبْضَةٌ اس کی مٹھی بھی ہے،
وہ اصابعن اللہ کی انگلیاں بھی ہے، یہ نہیں بتائی 10 ہے کہ 20 ہے کہ 25 ہے کتنی ہے، مگر انگلیاں ہیں۔ وسائدن اللہ کی کلائی بھی ہے، وذراعن اللہ کی کوہنی بھی ہے، وصدرن اللہ کا سینہ بھی ہے، وجنبن اس کا پہلو بھی ہے، وحقون اس کی کوکھ بھی ہے، اللہ کا پیٹ بھی ہے، وقدمن اس کے قدم بھی ہے، ورجلن اس کے پیر بھی ہے، وساقن اس کی پنڈلی بھی ہے، وکلافن اس کی بغل بھی ہے۔ اور کیسی ہے کما طریقہ بذات المقدسہ، جیسے اس کی ذات کے لائق ہے ویسی اس کے اعضاء، ہاتھ پیر کان ناک۔ ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ فرق کیا ہے، غیروں نے بھی اپنا جب خدا تصور کیا تو ہاتھ پیر کان ناک سب تصور کیا، اور تم نے بھی وہی کیا، تو تم نے اور ان میں فرق کیا ہوا؟ جبکہ ہمارا رب کیا کہتا ہے، پارہ 25 سورہ شورى آیت 11 میں اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور اللہ کے مشابہ اللہ کسی کے مشابہ نہیں، وہ پاک ہے مشابہت سے، اس کی طرح کوئی نہیں، نہ وہ کسی کی طرح، وہی سنتا اور دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک، سنتا ہے کان سے پاک، بندوں کی مدد کرتا ہے ہاتھ سے پاک، وہ بندوں کی فریادوں کو قبول کرتا ہے مگر سینے اور دل سے پاک، وہ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، مادے سے پاک، مٹیریل سے پاک، وہ ان قیودوں سے ان چیزوں سے پرے ہے۔ تو خود ان کے گھر میں شرک پنپ رہا ہے الحمدللہ، اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا وہابیوں کا ایک پرابلم کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ قوم وہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم کسی بات کو مانیں گے ہی نہیں۔ ان کو آپ رات بھر پڑھائیے، دیکھیے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، صبح جیسی ان کو اٹھا کے پوچھئے 2 اور 2 تو کہتے ہیں 44 ہوتی ہے، وہ طے کر رکھا ہے۔ تو اب کتابیں دکھاؤ تو فوراً وہ سبق سناتے، پتہ نہیں یار تمہارے مولوی کون سی کتابیں دکھاتے، ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے تو پڑھا نہیں۔ چلو اب بولتا ہوا مولوی سن لو، وہ خود بتائے گا عقیدہ کیا ہے۔ یہ سنیے معراج ربانی کو، یہ مولوی معراج ربانی ہے، ہندوستان کا یہ سعودیہ میں آج کل وہیں کے ٹکڑوں پہ گزارا ہے، یو پی کے فیض آباد کی طرف کے رہنے والے جو خود اقرار کرتے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے پڈلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڈلی ہے۔ اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کی صفت۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے، قرآن میں موجود ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں، اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائے ہیں، ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ قرآن میں ید آیا، ہم ہاتھ مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارا چہرہ وجہ ہے، مانتے ہیں، تعویل نہیں کرتے، ہم اس میں تعطیل نہیں کرتے، اس میں تشبیہ نہیں بیان کرتے۔ جبکہ ائمہ عقائد نے صاف فرمایا، صاف واضح طور پر کہا کہ اللہ چہرے جسم و جسمانیات سے پاک، اور فرمایا کہ جہاں قرآن میں وجہ آیا اس سے مراد رحمت، جہاں ید آیا اس سے مراد قدرت۔ لیکن نہیں، ہم یہ اماموں کو نہیں مانیں گے، ہم تو اپنی عقل کو مانیں گے، اور ہماری عقل کہتی ہے قرآن میں ہاتھ آئے تو بس ہم ہاتھ مانیں گے۔ تو نعوذ باللہ یہ خود اپنے شرک کے اندر گرفتار ہے اور بات کر رہے ہیں دوسروں کی۔ اب یہ ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، سن لیجیے۔ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ انشاءاللہ اگلی زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے۔ ایک ہے حدیث میں کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے، کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ یہ اللہ کا چہرہ دیکھیں گے وہاں پہ، اول تو یہ جائیں گے نہیں جنت میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو سننے دیکھیں گے مگر اللہ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ فرمایا اللہ کا دیدار کریں گے، وہ بلا کیف ہوگا۔ ان کو پتہ نہیں بلا کیف کا بھی مطلب سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، بے پڑھی لکھی جماعت ہے یہ، صرف ٹائی پہنتے ہیں بس، یہ باقی کچھ نہیں معلوم ہے۔ صاف فرمایا بلا کیف، اس کی کیفیت انسانوں کی طرح نہیں کہ چہرہ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے۔ تو خدا اور بندے میں فرق کیا ہوا؟
تو چہرہ بھی بتا دیا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کے اللہ وہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی سن لیجیے نائس صاحب کی بات. اللہ کدھر اپنے گھر تو ہاں بھائی صاحب یہ کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے. اللہ عرش پہ بیٹھے، اللہ عرش پہ بیٹھے. تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. اللہ ہر جگہ کہنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں، ہندو کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کب بیٹھے تھے بھائی؟ تھک گئے تھے تو بیٹھ گئے تھے کیا؟ کھڑے کب تھے؟ اس تعلق سے قرآن کی وہ آیت پیش کرتے میں بتا دیتا ہوں تاکہ کل کوئی وہاں بھی دھوکہ نہ دے. پارہ 11 سورہ یونس سے آیت 3 اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. وہی تمہارا رب ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے. ثم استوى علی العرش اس کا ترجمہ آپ یہ کرتے پھر وہ عرش پر جا کر بیٹھا. تو کہتے دیکھو قرآن میں آیا بیٹھا. سب سے پہلا سوال کہ استوا کے معنی بیٹھنا نہیں ہوتا. یہ کچھ لغت میں یہ بتاؤ آپ ہمیں استوا کے معنی بیٹھنا ہے. دوسرا پھر یہ کہ عرش جب نہیں تھا تب بھی رب موجود تھا. تو جب عرش جب نہیں تھا تو تب کہاں تھا؟ اور جب عرش فنا کر دیں گا تب کہاں ہوں گا؟ عرش مخلوق ہے، اللہ مخلوق کی مدد لینے سے پاک ہے نا. اور پھر تو قدرت میں عرش بڑھ گیا کہ رب کے وزن کو سنبھالے ہوئے. جبکہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے پورے کائنات کو وہ سنبھالے ہوئے. تو قرآن گھر کو آگ لگی ہے، فائر بریگیڈ ہے اس کے پاس، ان کے گھر کو آگ لگی ہے بجھانے ہوا ہے. پہلا ہی جملہ سنیے ان کا وہ تو ہے جو ہمارے گھر کو آگ لگی ہے. کیا بات ہے. تو اب تبلیغی جماعت والوں سے گزارش کر لوں، بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں. ادب ان کا نہیں، میں اپنے جملوں کا ادب کر رہا ہوں. میرے جملے بڑے قیمتی ہیں. آپ سوچ لو گے ان کا ادب ہو کیوں ان کا ادب کرو بھائی. میرے جملے قیمتی ہے اس لیے میں اپنے جملوں کو بڑے ادب کے ساتھ ان کے بارے ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تمہاری جماعت کے اس وقت کے سب سے بڑے امیر کے سمجھ میں آ گیا کہ ایمان جل گیا. اس سے پہلے کہ تمہارا بھی ایمان جل کے راکھ ہو جائے اور کسی کام کا نہ ہو تو اب آؤ عقیدت کی آنکھوں کو کھولو. اب آؤ عقیدت کی آنکھوں کو کھولو. گزارش ہے بدعقیدگی سے محفوظ ہو لو. اب آؤ عقیدت کی آنکھوں کو کھولو. گزارش ہے بدعقیدگی سے محفوظ ہو لو اور بریلی کے سائے میں آ کر یہ بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والا. اب آؤ عقیدت کی آنکھوں کو کھولو. گزارش ہے بدعقیدگی سے محفوظ ہو لو. بریلی کے سائے میں آ کر یہ بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اس لیے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مجرم بن کر آ جاؤں گے تو یہ وہ امام ہے جس کا ایمان نہیں جلا. اس کے ایمان کی شان تو یہ کہتا ہے کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں ہے. جس کی شان تو یہ ہے کہ وہ شان سے کہتا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے.
ہے اور اسے اپنا جنت میں جانا کتنا یقینی نہیں بلکہ یقین کامل کی منزل سے بھی بلند تھی اس کی سوچ. اور اس نے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. تو پیروی ایسوں کی جاتی ہے. ان کے پیچھے چل رہے ہو یار, اس کو امیر بنایا جو بول رہا میرا ایمان چل گیا. ارے جب چل گیا تو راکھ میں کیا ملے گا بھائی, کیا ملے گا وہاں. اور یہ کوئی بنائی بھی نہیں ہے. کل آپ کو وہاں بھی بہکانے کے لیے ایک بات کہیں گے, وہ بنائی بھی تھی. آج کل ٹیکنیکل دور ہے تو کچھ بھی بن جاتا ہے. اچھا یار تم دوگلے ہو یار, ایک طرف بولتے بریلوی جاہل ہوتا ہے اور دوسری طرف بریلوی کو اتنا کلم بتا رہے ہو کہ تمہارے مولوی کی آواز بھی بنا لیا, ویڈیو بھی بنا لیا. تو ہم لوگ ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے بھائی. اور تعجب ہے کہ ہم تمہارے مولویوں کے نام سے جھوٹی کتابیں بنا لے رہے ہیں, جھوٹی ویڈیو بنا لے رہے ہیں, اور تم بیچارے اتنے بولا بھگا اب تک کیس نہیں کرتے ہو, کورٹ میں نہیں جاتے ہو, کمپلین نہیں کرتے ہو کہ بھائی یہ بنائی بھی ہے. تو کسی موقع پہ ہمیں بلاؤ اور پروف تو کرواؤ کہ بھائی یہ بنائی بھی ہے. اور تم اتنے جاہل ہو گئے کہ بناتے ہمیں اور تمہاری ویب سائٹ پہ ڈال دیتے, تم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈ انہوں نے کر دیا. اتنے بھولے بیچارے, کتنے ناسمجھ. ویب سائٹ پہ ان کے ہوتا ہے, وہ ڈالتے ہمیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہماری ویب سائٹ پہ کیا ہے, اندازہ لگائیے. تو بہرحال اب دوسرا ایک جملہ بڑا کام کا کہا انہوں نے, وہ لکھا ہوا بھی ہے, ہمارا ایمان جل گیا اور ہمارا حیا جل گیا. اب رسول اللہ کی جو حدیث ہے, جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر. چلیے سن لیجیے, تھوڑا سا ریورس کر کے سن. ایمان جل گیا, ہمارا حیا جل گیا, ہمارا تو سب کچھ گزر گیا ہے, یہ مطلب تو حل کرے گا تو ہوگا. اتنی بڑی گمراہی کو ہم نہیں بدل سکتے. اے مولا تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ, تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما, تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما. اپنے بس کا نہیں رہا. ہم آج ہو چکے ہیں, ہر طرف لاتے ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے, ہر طرف لاتے ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے. آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا ہوتا میرے آقا. ہماری بیٹیوں کو ایمان کی حیات کی چادر دے دے, ہم لٹ گئے. ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بن گئی. ہائے ہائے میرے آقا, تجھے کیا سمجھے ہم پہ کیا ہو گیا. اب انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. یہ دیکھیے خدا کی توحید. ان کو صرف چادر چلانے پہ شرک نظر آتا ہے, مزار پہ جانے پہ شرک نظر آتا ہے, اپنے ملاؤں کے شرکیہ جملے نظر نہیں آتے. اللہ سے کہہ رہا تجھے کیا سنائے ہم پر کیا ہو گیا. اللہ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا. وہ لا علم, بے خبر. اس کی شان تو یہ ہے کہ دل کے پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. جو دل میں چل رہا ہے آپ نہیں جانتے کہ میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے, وہ جانتا ہے. ارے 50 سال کی اگر میری عمر ہے اور 50 سال کے آخری وقت میں میرے دل میں کیا خیال آئے گا میں نہیں جانتا, مگر وہ جانتا ہے. وہ اتنا باخبر ہے, اس کو اس کے حالات نہیں پتا. تجھے کیا سنائے کیا ہوا. وہ بھی بہت سنا تاریخ جمیل کیا کیا ہوا, سنیوں نے کہاں کہاں مارا, کہاں کہاں پیٹا, کدھر کدھر سے بھنایا. بتاؤ اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. کیا بتائے کیا ہوا, اللہ کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا, ٹریجڈی ہوئی کیا. یہ جماعت کی امیر ہے. اب سنیے آج نہیں آیا تو کب آئے گا یا اللہ, اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آپ. تو آج بھی نہیں آیا تو پھر کب آئے گا. اب تو بڑی دیر ہو گئی, گھڑی وڑی بھی نہیں ہے اس کے پاس, گھڑی نہیں ہے اللہ کے پاس, پتہ ہی نہیں کہ جانا کتنے بجے تو دیر ہو گئی. وہ آسمان سے جو فلائٹ نکلنے والی تھی زمین کی طرف, وہ تو کب سے نکل گئی معاذ اللہ. یہ خدا کے ساتھ مذاق نہیں. اور یہ جماعت کا امیر ہے یار. میں اس لیے کبھی کبھی کہتا ہوں جب امیروں کا یہ حال ہے تو ان کے غریبوں کا کیا حال ہے. جماعت کے امیر ہے اس وقت, سب سے بڑا امیر ہے بھائی. لوگ بڑے شہدائی ہیں اس کے, کیوں بڑا اچھا روتا ہے, ایسا روتا ہے کہ شیعہ بھی شرمندہ ہے. اتنا اچھا تو ہم بھی نہیں روتے محرم میں, اتنے ایکٹنگ کر کے روتا ہے. ابھی بتاؤں گا اس کا رونا ہے. تو آج بھی نہ آیا تو پھر کب آئے گا, تاریخ بتا. کب تک چلے گا تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ.
تو بڑی دیر ہو گئی. اللہ کے لیے دیر سویر کیا ہے؟ معاذ اللہ. یاد رکھیے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ شاندار عقیدہ، رب زمانوں کی قیودوں سے پاک. گھڑیاں ہمارے لیے، سیکنڈ ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہ گھڑی ہے نہ سیکنڈ ہے نہ وقت ہے. زمانوں سے پاک ہے پروردگار. جب زمانے نہیں تھے تب بھی وہ تھا. وہ زمانوں سے پاک ہے، وہ زمانوں کا خالق ہے، زمانوں کا محتاج نہیں. مگر کیا عقیدہ ہے یار؟ خود توحید کچھ پڑھا ہے انہوں نے، پتہ نہیں کچھ پڑھا ہے کہ نہیں مدرسے میں. وہ خود بولتا ہے میں کالج کا بہت بڑا چھٹا ہوا بدماش لاؤنڈا تھا، گانے گاتا تھا. ایک ویڈیو میں بولا مطلب گانے گاتا تھا. جنید جمشید کیا گائیں گا میں نے، سب بچپن میں سب کر ڈالا میں نے. اور کہاں رہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہنسوں گے یار. کنجری کھانا بولتے ہیں پاکستان میں. طوائفوں کے جو کوٹھے ہوتے ہیں نا اس بستی کا رہنے والا ہے. اب بتائیے جس ایسے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہو تو کیا یہ دین کی بات کریں گے آج. اب آگے سنیے اور تماشے سنیے. اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا. زمین کا کلیجہ پھٹتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اللہ وہ نوحہ کو نہ ہے. اب تو در کھول دے کھول دے. دیکھیے دروازے بھی بند ہے اس کے، لاک لگا ہوا ہے. یہ چلا رہا ہے کھول دے کھول دے. کھل جا سم بول دے. لیکن میرا مقصد ہنسانا نہیں ہے. بات اس کی ایسی ہے کہ آپ ہنسنے پہ مجبور ہیں. میں کوئی ہنسا نہیں رہا ہوں، میں تو تنقید کر رہا ہوں. اور تنقید میرا حق ہے. ہندوستان ہے، ڈیموکریسی ہے یہاں. ہر آدمی کو اپنے خیالات رکھنے کا حق ہے. آپ کو میری باتوں سے اعتراض ہو، شوق سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مجھے بلاؤ، تنہائی میں بیٹھو، اپنے مولانا کو بلاؤ. میں جاہلوں سے بات نہیں کرتا. میرے پاس اتنا وقت فضول نہیں ہے کہ ایک جاہل کو میں سمجھاؤں. آپ اپنی جماعت کے سب سے بڑے مکھڑ کو بلاؤ، ٹھیکیدار کو بلاؤ. میں اپنے علماء کو لاتا ہوں. سنیے آپ کا پرابلم ہے کہ دنگا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. ایک کمرے میں آپ اور ہم بیٹھ کے مناظرہ کریں گے. ویڈیو ریکارڈنگ ہوں گی. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دنگا نہیں. لڑیں گے تو ہم لڑیں گے، قوم نہیں لڑے گی. اب مولانا لڑے تو پھر تف ہے یار اس کے مولانا ہونے پر. مولانا ہو کے لڑے. مولانا علم سے بات کرتا ہے، ہاتھ سے بات نہیں کرتا. جو ہاتھ چلا ہے وہ مولانا نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے. ہم تو لڑنے کی بات نہیں، ہم تو بولتے ہیں مناظرہ کرو، بات کرو. اور تم کہتے ہو لڑنے کی بات کر رہا. تو لڑنے کا ارادہ تو تیرا معلوم ہو رہا ہے. تو کہتا جھگڑا ہو جائے گا. ہم نے تو نہیں کہا جھگڑا ہوگا، مطلب جھگڑا تو کرنا چاہتا ہے. اس پر تو کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ کیا چیلنج کرتے ہیں بار بار مناظرے کے. اس لیے دیکھیے ہم مجبور ہیں 2 وجہ سے. پہلی کہ تم ہم سے بات نہیں کرتے، ہمارے کم علم لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو ہم انہیں سمجھانے کے لیے، ان پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، تمہیں ہم مناظرے کے لیے بلاتے کہ تم آؤ بیٹھو، تاکہ وہ ان پڑھ جو تمہارے بہکا ہوئے میں آ گئے حقانیت جان لیں کہ کون قرآن کی بات بول رہا ہے اور کون اپنی منمانی بات بول رہا ہے. اگر تم جانتے ہو تم مکار اور فریبی ہو، تم مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تمہیں پتا ہے مناظرے میں ہماری پول کھل جاتی ہے جہالت کی. تو یہ جو بندے پکڑ کے لائے ہیں ہم نے بہکا کر پھسلا کر، نماز کے بہانے سے لایا ہے، عبادت کے بہانوں سے، یہ سب ہاتھوں سے نکل جائیں گے. اس لیے تم مناظرہ نہیں کرتے ہو. اور کہتے ہو صاحب مناظرہ یہ کیا نہیں کرتے. ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ مناظرہ تو انبیاء کی سنت ہے بھائی. ارے رب کی سنت ہے. بتاؤ دلیل قرآن سے. یہ قرآن عظیم خود قیامت تک کے لیے ایک مناظرہ ہے. انہوں نے شاید قرآن میں نہیں پڑھا. اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرماتا ہے لوگوں جو ہم نے اپنے نبی محمد پر قرآن اتارا، اپنے خاص بندے محمد پر، اگر تمہیں یہ شک ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں تو جاؤ، تمہیں چیلنج ہے اس کی جیسی ایک صورت تو لے آؤ. خدا چیلنج کر رہا ہے، لاؤ اس کی طرح ایک صورت. اور کیسے لاؤ؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم سب مل جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حوالی موالی ہے سب جمع ہو جاؤ. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تمہارے ساتھ نہیں، تم سب جمع ہو جاؤ اور قرآن کے جیسی ایک سورت ایک آیت لے کر آؤ. آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اے حبیب جب وہ نہ لا سکے اور ہم پہلے سے کہہ دیتے ہرگز نہ لا سکیں گے. تو وہی تو سنت ہم بھی ادا کرتے. ہم کہتے ہیں آؤ اپنے حقانیت کی دلیل لاؤ، اپنے ایمان کا ثبوت لاؤ. ہم بھی اپنے ایمان کا ثبوت دے اور ہم جانتے تم ہرگز نہ ہوں گے. ہم کہہ دیتے ہیں تم نہ ہوں گے. اللہ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو پھر محبوب فرماؤ کہ پھر ڈرتے نہیں ہو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر.
تمہیں نہیں پتا کہ حضرت ابراہیم نے نمرود سے مناظرہ کیا تھا؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ نمرود سے مناظرہ ہوا، کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے جو مارتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، کہا میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں۔ ایک قیدی نے پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ قرآن میں پورا سورہ ابراہیم وغیرہ میں موجود ہے یہ مناظرہ۔ کیا حال ہے تیرا؟ کہا حضور کل مجھے آزادی ملنے والی ہے۔ دوسرے قیدی سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا کل مجھے پھانسی کا حکم ہوا ہے۔ کہا جا تجھے آزاد کیا، اسے پھانسی پر لٹکا دو۔ کہا دیکھو موت اور حیات کا میں مالک، جو کل مرنے والا تھا اس کو زندگی دے دی، جو کل آزاد ہونے والا تھا اس کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس جاہل کا جواب دے دیا کہ اس کو مارنا چھوڑنا تھوڑی بولتے، یہ تو اللہ کے نزدیک اس کی موت طے تھی، موت تو اللہ دے رہا ہے تو تھوڑی دے رہا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل دی، کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو رب ہے نکال مغرب سے۔ چیلنج کیا کہ نہیں کیا؟ اور قرآن نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر پشیمان ہو گیا، گھبرا گیا، جواب ہی نہیں تھا، اوقات ہی نہیں تھی سورج نکالنے کی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مناظرہ نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ نے نجران کے پادریوں سے مناظرہ نہیں کیا؟ کیا پڑھتے ہو تم؟ مناظرہ وہ کرتا ہے جو حق پر، دیکھو چیلنج موسیٰ نے کیا، چیلنج ابراہیم علیہ السلام نے کیا، چیلنج نبی پاک نے کیا، چیلنج ائمہ نے کیا، چیلنج رب نے کیا، تو چیلنج وہ کرتا ہے جس کے پاس حق ہوتا ہے، اور مناظرہ سے وہ بھاگتا ہے جس کے پاس جھوٹ ہوتا ہے۔ بھاگتے تم ہو کہ تمہارے پاس سچائی نہیں ہے۔ جس کے پاس ہیرا ہے سچا وہ ڈرتا ہے کہیں پہ ٹیسٹ کرائے، بولا جاوے جہاز لے جا کے چیک کروانا کروا لے ہیرا۔ اور جس کے پاس نقلی ہیرا ہو، لینا ہے تو لے، مانی لے جاؤں گا، اس کو نہیں دکھاؤں گا، اس کو چیک نہیں کراؤں گا، لینا ہے تو لے، ایسی بولتا ہے۔ کیوں؟ بک جائے، نکل جائے، کھوٹا مال ہے، بس کھب جائے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ چائنا کا موبائل لینے جاؤ تو چائنا کا موبائل والا بولتا ہے کہ بھیا گارنٹی ہے وارنٹی ہے، بولتا ہے بھیا دیکھو چائنا کا ہے، لے جانا ہے لے جاؤ، ایسی لے جاؤ، اور بھیا چالو کر کے دیکھنا، نہیں چالو والو نہیں ہوا تو تیری قسمت، نہیں ہوا تو تیری قسمت۔ لیکن اگر کمپنی کا ریپورٹڈ موبائل ہو تو چالو بھی کر کے دکھائے گا، بیٹری بھی کھول کے بتائے گا، کہیں گا صاحب دیکھو دیکھو چالو ہے، ٹینشن بھی مت لینا، خراب ہو جائے 1 سال کی گارنٹی ہے، لے آنا میں بیٹھا ہوں۔ کیونکہ جس کے پاس مال کھڑا ہوتا ہے وہ ڈنکی کی چھوڑ پہ بات کرتا ہے، ان کے پاس کھوٹا مال ہے تو کونے کونوں میں بات کرتے، چائنا ہے ہمارے پاس، آ جاؤ چائنا ہے چائنا۔ ہم بولتے نہیں ہمارے پاس تو اوریجنل دیسی ہے۔ تو اب دروازے کھول دے، دروازے بھی بند ہیں اس پہ۔ لیکن ہمارے عقیدہ کیا ہے؟ رابعہ بصریہ کا وصال ہو رہا ہے، رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ، موت کی تکلیف و سکرات سے پریشان ہے، موت کی سختی سب پہ ہوتی ہے، چاہے ولی ہو یا نبی ہو۔ امام حسن بصری آتے ہیں ملنے کے لیے، اور جب تقریر دیکھی رابعہ کی تو کہا رابعہ صبر کر لے صبر کر لے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ بے ساختہ رابعہ کیا کہتی ہے؟ حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ اس کی رحمت کے دروازے بندی کب ہوئے تھے؟ اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، مگر یہ کتنے مایوس ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اللہ نے دروازے بند کر دیا۔ کھول دے کھول دے کھول دے، آجا او تو آجا، آجا او محمد مصطفیٰ کے اللہ، اب امت کی بگڑی بنا دے، ان کی شام پہ صبح لے آ، ان سارے مجلے کو قبول کر لے، ان کالونی والوں کو قبول کر لے، ان شہر والوں کو قبول کر لے، اس دیش کو پاک کر دے، اس کا نام جو پاک رکھا گیا اور یہ تو بڑا ہی ناپاک ہو گیا ہے مولا، اسے پاک کر دے۔ ہم تو اپنے گھر میں روز جھاڑو دیتے ہیں، روزانہ پانی سے سین صاف کرتے ہیں، تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، آجا اسے دھو میرے مولا۔ ماذ اللہ استغفر اللہ، یہ رب کی توہین ہے یا نہیں؟ بتاؤ یار، اپنے ایمان سے بولو یار۔ یہ رب سے کہہ رہا ہے آجا تیرا آنگن گندا ہو گیا۔ ہم اپنے گھر میں روز جھاڑو دیتے ہیں، پہلے مثال دی اس نے، ہم اپنے گھر میں روز جھاڑو دیتے ہیں، روزانہ پانی سے صحن صاف کرتے ہیں، تیرا آنگن بھی گندا ہو گیا ہے، آجا اسے دھو میرے مولا۔ یعنی رب کو دیکھیے کون سے کام سے لگایا ہے اس نے، کتنی بڑی جرأت ہے یار، یہ کون سی دعا ہے؟ ایک جاہل پاکستان کے مولوی نے میری اس ویڈیو کا جواب دیا، کہتا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے جذبہ کی حالت میں دعا مانگی ہے۔ میں نے کہا ایسے مجذوبوں کو اجتماع میں لاتے کیوں ہو یار؟ زنجیروں میں کٹگرے میں باندھ کے رکھو جو رب کی توحید کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ایسے جاہلوں کا کام نہیں ہے دعا کرنا، یہ اللہ کا مذاق بنانا ہے۔
आजा इसे धो मेरे मौला। रब क्या पानी और बाल्टियां लेकर आए ना, पानी धो, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और आगे और देखिए वो धो का इसे वो भी बताया इसने। इसे ज़िना से धो दे, इसे सूद से धो दे, इसे झूठ खयानत बदतमीजी जुल्म सितम से धो दे, इसे नाच गाने से धो दे मेरे मौला। आजा आज तेरा झाड़ू फेरेगा तो ये साफ होगा, आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। झाड़ू है इसके पास। अब बताइए झाड़ू वाली कौम को क्या समझते हैं हम लोग? हिंदुस्तान में सबसे कम दर्जे की कौम मानी जाती है ना, बावजूद इसके जितने कानून बने कि साहब सबका सम्मान और रिस्पेक्ट किया जाए, तब भी लोग इतने एहतराम से उस कौम को नहीं देखते। और वो रब को उस कैटेगरी में ला रहा है कि आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। अल्लाह के पास झाड़ू है कि वो झाड़ू लेकर आए माज़अल्लाह। इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी रब की। और ये तौहीद की बात करते और हमें मुशरिक कहते हैं। अपने गिरेबान में झांको कि तुम्हारी तौहीद कितनी गंदी है और तुम कितने बड़े मुशरिक हो। आजा आज तेरा झाड़ू फेरेगा तो ये साफ होगा। नहीं तो आज तो मुसलमान कह रहे हैं इस्लाम नहीं आ सकता। आजा तुझे ललकारा जा रहा है, आजा तेरी गैरत को ललकारा जा रहा है। आजा आजा आजा, नहीं आजा फिर भी आजा, आज तो आई जाए अल्लाह। ये अजीब जबरदस्ती है। आजा आजा आजा, नहीं आना है फिर भी आजा, तुझे नहीं आना मगर फिर भी आजा। एक बार बताइए अभी जरा संजीदगी के साथ। और आगे कहा एक दफा कह दे मैं आ रहा हूं। सुन लीजिए जुमला, उसके बाद फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा रिवर्स करके। नहीं आना फिर भी आजा, आज तो आई जाए अल्लाह। एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ। आए हाय आए हाय। पता ही अल्लाह ने दुनिया में हाय हाय मुसल्लत कर दी तो जहन्नम में कितना हाय हाय करेगा। एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे अल्लाह कहेगा आ रहा हूँ तारी जमीन इत्मीनान। माना कि देर हो गई है आ जाओ, माना कि देर हुई है। जरा एक ईमानदारी से सवाल, सारे जवाब उसी सवाल में आ जाएंगे। ये अपने आप को बड़ा तौहीद का ठेकेदार, सुन्नतों का पैकर बताते हैं। मुझे बताओ कोई एक नबी ने भी इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद कभी ये दुआ की अल्लाह तू आ जा? क्या रसूलुल्लाह ने बद्र में दुआ की मौला तू आ जा? ओहद में दुआ की तू आ जा? करबला में इमाम हुसैन ने कहा अल्लाह तू आ जा? अरे किसी ने नहीं कहा। अगर कहा तो ये कहा कि परवरदिगार अपनी मदद भेज, हमें इस्तिकामत अता कर, हमें शहादत की मौत दे। ये किसी नबी की दुआ नहीं है, किसी साहबी की दुआ नहीं है। ये किसकी दुआ लाया भाई तूने, कहां से उठा के लाया? आजा आजा, शुक्र कीजिए, अल्लाह का शुक्र मनाइए। पाकिस्तान में दुआ मांगी है, हिंदुस्तान में आता कुछ लोगों को गाना सुना देते तो कह देता एक झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, वही कह देता। तो पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा होगा वो गाना, तो रह गया होगा, वरना वही बोलता है एक बार आजा आजा। अब बुलाने का बड़ा शौक है इसको अल्लाह को। अब ये देखिए, ये भी सुन लीजिए। पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों से जिस मोहब्बत का अल्लाह ने इजहार किया है इस एक लफ्ज में, या अय्युहल इंसान। ये मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह जमीन पर उतर आया हो और एक एक के कंधे पकड़ के कह रहा हो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, मैं तो तेरा रब था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों थे, पूरा इनके पास लिस्ट बनी हुई है कितने करोड़ इंसान है दुनिया में। पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों से अल्लाह ने कुरान के अंदर इस एक लफ्ज में जो मोहब्बत का इजहार किया है कि कहता है या अय्युहल इंसान। तो तारिक जमील साहब कहते हैं मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह जमीन पर उतर आया और एक एक के कंधे पकड़ के कह रहा है क्या कर रहे हो। मतलब आसमान से कुछ दिख नहीं रहा था कि करके आ रहे हैं लोग, तो जमीन पर उतर आए और फिर कंधे पकड़ पकड़ के कह रहे हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और फिर अल्लाह क्या कहता है, सुन ये अल्लाह की तौहीद है क्या। अल्लाह कहता है बंदे से, ओ मेरा बंदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अल्लाह को पता ही नहीं क्यों छोड़ा है, ना वाकिफ है खुदा,
لا علم ہے ان کے نزدیک خدا. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بندہ میرا کیا کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کچھ نہیں پتا. اتنا بیل. اور یہ آخر کے لیے بھی اس پر میں اختتام کروں گا, وقت کافی ہو رہا ہے. یہ سن لیجیے, جنت کے قصے سنا رہے طارق علی صاحب, اور جنت میں جانے کے پلان بن رہے, حالانکہ وہاں کی بات کر رہے جہاں ان کو جانا نہیں ہے. سنیے, اب اس میں بھی مزاق. تو سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے, 80,000. لہذا سب کو پلانے والے ہیں, لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں, کافوری شراب ہے, خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی, جنت کی مڈل کلاس, وہ کیا ہیں, یسقون فی